رمضان علم ہے، رمضان علم ہے، رمضان علم ہے، رمضان علم ہے، رمضان علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ خواتین و حضرات، رمضان علم ہے خصوصی ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں، اور ہر روز ہم آپ کے لیے مختلف ٹاپکس لے کر آتے ہیں، مختلف لوگوں سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں، آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اس پلیٹ فارم پہ یہ تمام انتظام کیا گیا ہے۔ آپ بہت بہترین فیڈ بیک ہمیں دے رہے ہیں، بہت پسند کر رہے ہیں ٹرانسمیشن کو، اس کے لیے بے انتہا شکریہ۔ آئیے باقاعدہ آغاز کرتے ہیں پروگرام کا۔ میں درخواست دوں گی قاری صاحب سے کہ تلاوت کلام پاک سے آغاز کیجیے۔ رمضان علم ہے، رمضان علم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة وآتیناہ الحکم صبیا وحنانا من لدنا وزکاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا صدق الله العلي العظيم۔ رمضان علم ہے، رمضان علم ہے۔ بہت شکریہ جی۔ خواتین و حضرات، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رمضان کی محفل ہو اور ذکر آقائے دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہو؟ اب میں درخواست دوں گی ہمارے ثنا خان سے کہ خوبصورت نعت کا ہدیہ پیش کریں۔ رمضان علم ہے، رمضان علم ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد،
یا صاحب الجمال و یا سید البشر یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن ثناؤك ما كان حقه لا يمكن ثناؤك ما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد دنیا دے سارے گھرانے اچھو پنج تن دا گھرانا وکھرا اے دنیا دے سارے گھرانے اچھو پنج تن دا گھرانا وکھرا اے اللہ پاک دی سو کائنات اندر اللہ پاک دی سو کائنات اندر او حسنین دا نانا وکھرا اے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد میں نے در رسول پہ سر کو جھکا دیا میں نے رسول پہ سر کو جھکا دیا میرا نصیب میرے میرا نصیب میرے نبی نے جگا دیا صلی علی سیدنا و مولانا محمد و مولانا محمد و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم رمضان علم ہے رمضان علم ہے السلام علیکم، ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خواتین حضرات، جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہمارا یہ پہلا سیگمنٹ ہے اور اس پہلے سیگمنٹ سے بہت سی انرجی ملتی ہے، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ میں بھی یہاں پر اس عزم کے ساتھ آتی ہوں کہ بڑا کچھ لے کر جانا ہے، اینڈ وی ہیو ٹو میک آور لائفز مور بیوٹیفل۔ ایک بحیثیت طالب علم ہم سیکھ رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس فاؤنڈیشن یعنی قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے روئے رواں ہیں اور بہت ہی بہترین کام کر رہے ہیں اس سوسائٹی کو بہتر اور خوبصورت بنانے کے لیے۔ قاسم علی شاہ صاحب، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ میرا ون آف مائی فیوریٹ سیگمنٹس، بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ملتی ہیں جی۔ آج جس ٹاپک کے حوالے سے گفتگو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ آج ہر دوسرا شخص، عورت مرد کیا، آج کل تو بچے بھی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میں بہت پریشان ہوں۔ یہ پریشانی ہوتی کیا ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں شاہ صاحب؟ اچھا بہن، ایسا ہے کہ آپ کے دن میں ایک ریسرچ یہ بتاتی ہے ایک دن میں 16 موڈز ہیں جو آپ پہ طاری ہوتے ہیں۔ اچھا ان کا دورانیہ مختلف ہوتا ہے۔ کچھ جو موڈز ہیں آپ کے، ان کا دورانیہ چند سیکنڈز کا ہوتا ہے۔ کچھ موڈز ایسے ہیں جن کا دورانیہ جو ہے وہ طویل ہوتا ہے۔ اچھا کچھ موڈز ایسے ہیں جو آپ شروع سے ساتھ لے کے چل رہے ہیں۔ اچھا پھر موڈز کی سوئنگز بھی ہیں، ان کا شفٹ بھی ہے۔ اچھا پھر ہوتا یہ ہے کہ ان 16 موڈز میں اور کوئی 27 ایموشنز کی ٹائپ ہیں۔ یہ ریسرچ ہے مختلف، کوئی بھی ایکوریٹ نہیں ہے۔ ایک ریسرچ کہتی 50+ ایموشنز ہیں، ایک ریسرچ کہتی 27 ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ یہ جو نا خوشی کی حالت ہے، اداسی اور پریشانی کی حالت ہے، یہ اسٹیٹ آف مائنڈ ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کا باہر کی دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایسا ممکن ہے ایک واقعہ جس کو لے کر آپ بہت پریشان ہیں، ٹھیک ہے، آپ بڑے نادم ہیں، آپ بڑے گلٹ میں ہیں، سٹریس لیول بڑا ہائی ہے، اور ایک واقعہ اسی طرح کا واقعہ کسی اور کے ساتھ ہوا اور آرام سے بیٹھا ہوا، ریلیکس۔
اس کا کوئی تعلق نہیں ہے باہر کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے, اس کا تعلق ہے آپ کی اندر کی دنیا کی حالت کیا ہے. اور اس پہ بڑا شاندار ایک جملہ کوٹیشن رومی کی ہے. ٹھیک ہے. اس رومی کی کوٹیشن کو میں تھوڑا سا چینج کر کے بیان کرنا چاہوں گا تاکہ سمجھ آ جائے. رومی کہتے ہیں انسان کے اندر دو بھیڑی ہیں, اچھائی کا برائی کا. ٹھیک ہے. کسی نے پوچھا رومی کون سا بھیڑیا کب جاگا ہے یا ہے زیادہ الائیو ہے, کیسے پتہ لگے گا؟ رومی نے کہا جس کو خوراک ڈالی ہے وہ الائیو ہے. ہم سب نے اپنے اندر میں کچھ خوراکیں بھیجی ہوتی ہیں. آپ برائی کی خوراک بھیجیے, اندر کی برائی جاگ جائے گی. آپ کو پتہ ہے پورے قرآن مجید میں کئی برائیاں ایسی ہیں جن کے بارے میں کہا ہے قریب بھی مت جاؤ. کرنا تو بعد کی بات ہے. کیوں کہا قریب بھی مت جاؤ؟ دیکھیں بنانے والے کو, خالق کائنات کو, انسان کے خالق کو انسان کے مزاج کا پتہ ہے. اس مزاج میں کہیں نہ کہیں دل کا اثر ہے. ٹھیک. اس دل میں کیا ہے؟ اس دل میں جیسے لپکنا, چمٹنا, پکڑ لینا, چھین لینا, یہ جیسے آپ انڈیل دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس دل کے اندر یہ جذبہ پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. وہ چاہت کو پیدا کرتا ہے, وہ خواہش کو پیدا کرتا ہے, وہ تمنا کو پیدا کرتا ہے. اور وہ تمنا خواہش جب پیدا ہو جاتی ہے تو پھر ایکشن دور نہیں ہوتا. آپ کوئی بھی چیز ڈیسائیڈ کر لیجئے, پھر وہ روکے تو رب ہی روکے, آپ کر جاتے ہیں. ہمیں اگر مثال لیجئے کچھ ایسی چیزیں لگاتار ملتی رہی ہیں جنہوں نے ہمارے اندر کی ناخوشی کے بھیڑیوں کو جگا دیا. جو اندر ملتی رہی ہیں سے مراد آپ کی وہ ایموشنل ڈائٹ ہے. آپ کی ایموشنل ڈائٹ ہے, سچویشنز ہیں, آپ کی آبزرویشنز ہیں, آپ کی پرسیپشن, آپ کا نالج ہے, آپ کا ایکسپیرینس ہے, آپ کو اطلاع کیا ملی, آپ کے تجربات کیا رہے, آپ کو لوگ کیسے ملے, آپ کو کرٹیسزم کس پہ ملا, آپ کو اپریسیشن کس پہ ملی. یہ وہ سارے فلٹرز نے ملا کے آپ کے اندر ڈیٹا ڈالا. جب وہ چلا گیا اندر تو اس نے کچھ بنایا, خوشی یا ناخوشی. بالکل ٹھیک. گڈ فیلنگز, بیڈ فیلنگز. اب ہوتا کیا ہے کہ آج کی ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ ایک انسان کو پر ڈے جو تھاٹس آتی ہیں وہ ہیں 67,000. 67,000 تھاٹس آتی ہیں. آپ تھاٹس کو کنٹرول نہیں کر سکتے. اگلی بات, آپ اگر بڑا زور لگائیں کہ میں نے اپنی تھاٹس کو کنٹرول کرنا ہے تو آپ اگلی تھاٹ سے ہی بہک جائیں گے. بالکل ایسے ہی ایک تھاٹ اگلی تھاٹ اگلی تھاٹ کرتے کرتے کہاں سے کہاں چلے جائیں گے. ریسرچ کر کے پتہ لگا مائنڈ از لائک مونکی. ٹھیک. جمپنگ. ٹھیک. وہ ہر وقت یہاں سے یہاں جمپ کر رہا ہے. یہ مائنڈ کی ایک خوبی ہے, خامی بھی ہے. انہوں نے ڈھونڈا کہ اگر آپ اپنی فیلنگز کو کنٹرول کرتے ہیں تو فیلنگز ابا جی ہیں تھاٹس کا. اچھا. دیکھیے if you are feeling good, ٹھیک ہے, thoughts are good. ٹھیک ہے. if you are feeling bad تو thoughts are bad. ٹھیک ہے. like example لیجئے گا, صبح آپ گھر سے نکلے اور آپ کا موڈ بڑا اچھا تھا, فیلنگ بڑی اچھی تھی, آپ خوشی لے کے گھر سے نکلیں اور آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور پاس سے ایک بندہ غلط کٹ کرتا ہے. ٹھیک. آپ اندر سے کہتے ہیں لنگ جا, پھر کی ہویا. بالکل صحیح. مطلب آپ کو صبح صبح کوئی اچھی خبر مل گئی ہے تو آپ کوئی بھی آ کے آپ کو کچھ بھی کہہ دے, کہتے ہیں چلو یار آج میرا موڈ بہت اچھا ہے, موڈ اچھا ہے, اشارہ رک گیا, آپ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں, آپ کہتے ہیں تھوڑی دیر میں پہنچ جائیں گے. آپ کو دفتر گئے, کام نامکمل ملے, آپ خوش ہیں, آپ کو سب کچھ ٹھیک ہی لگ رہا ہے. اچھا اب صبح اٹھیں اور آپ کا موڈ خراب اور گھر سے بھی کچھ ایسا ہو گیا کہ خرابی مل گئی اور کوئی پاس سے کٹ کر کے گزر گیا. سب سے پہلے آپ گالی نکالیں گے اسے, اشارہ رکے گا, کہیں گے میری قسمت خراب ہے, دفتر میں چیزیں خراب ہیں, آپ سب کو ڈانٹیں گے. اب ہوا کیا, بندہ وہی ہے جو پہلے تھا, صرف کیا ہوا, سچویشنز بھی وہی ہیں, دونوں واقعات میں فیلنگ چینج ہوئی. جیسے فیلنگ چینج ہوئی تو تھاٹس کا جو پیٹرن ہے وہ بدل گیا. اچھا آپ نے کبھی دیکھا کہ اگر کوا ایک مار دیا جائے نا, یا کووں کے بچوں کو چھیڑا جائے, یہ بچپن میں ہم نے ایسے تجربے کیے ہوتے ہیں, تو کوے کہاں کر کے کتنے کوے اکٹھے ہو جاتے. ٹھیک ہو گیا. تھاٹس بھی ایسے ہوتی ہیں, ان کا بھی قبیلہ اور ٹرائب ہوتا ہے. آپ ایک تھاٹ کو چھیڑتے, وہ کہاں کرتی ہے اور اسی طرح کی کتنی تھاٹس اکٹھی ہو کے آ کے بیٹھ جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. مثلا آپ اللہ نہ کرے سوچے کہ میں نے ماری جانا ہے. اب اچھا ویسے تو ایک ہے لاجیکلی یہ یقین ہونا چاہیے کہ مر جانا ہے, ایک ہے آپ کو ویسے ہی خیال آیا ماری جانا ہے. اب اس کے ساتھ ہی کہاں کی آواز آئی, کورس ہو, بچوں کا کیا بنے گا, پھر کہاں کی آواز آئی, یہ جو پراپرٹی میرے نام ہے اس کا کیا ہوگا, کہاں کی آواز آئی, کرتے تھوڑی دیر بعد کہاں ہو رہا ہوگا. اب اصل میں کیا ہوا, اس سے پہلے کہ لوگ آپ پہ روئیں, جب آپ مرے آپ پہلے رو رہے ہیں. تھاٹس جو ہیں وہ در اصل پیدا ہوتی ہیں فیلنگ سے. ٹھیک ہو گیا. اگر آپ اپنی فیلنگ کو کنٹرول کرنا سیکھیں. اچھا تھاٹس فیلنگز کی وجہ سے کریٹ ہوتی ہیں یا تھاٹس کی وجہ سے فیلنگز کریٹ ہوتی ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے. یہ ایک سائیکل ہے.
فیلنگ سے تھاٹ، تھاٹ سے فیلنگ، فیلنگ سے تھاٹ، تھاٹ سے فیلنگ، یہ چلتا رہتا ہے. بٹ لیکن اس میں جو چیز کنٹرولبل ہے، تھاٹ سے فیلنگ کنٹرولبل مشکل ہے تھوڑا سا. اچھا. اس کے لیے میڈیٹیشن آنی چاہیے. بالکل. وہ لوگ جو مراقبہ کرتے ہیں یا مراقبہ سیکھ لیتے ہیں وہ تھاٹس کے آبزرور بنتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر وہ کانشیسلی کچھ سوچتے ہیں. اچھا. اور ان سوچنے میں آخر کار فیلنگ کنٹرول میں چلی جاتی ہیں. بالکل. اٹس اے پروسیس. رائٹ. لیکن نارمل بندے کے لیے آسان بات یہ کہ وہ فیلنگ اچھی رکھے. ٹھیک ہے. اب اس کا آسان سا طریقہ کیا ہے؟ صحیح. آپ ان کاموں کی لسٹ بنائیں جو کام آپ کو خوشی دیتے ہیں. اوکے. اچھا وہ اچھے کام ہو سکتے ہیں. لائک مجھے خوشی مجھے خوشی ملتی ہے کہ میرے دفتر میں میرے گھر میں کوئی آئے خالی آنا چاہے, کچھ نہ کچھ اس کے لیے ہونا چاہیے, ایک کتاب ہی سائن کی ہو, کوئی دعا ہی ہو, کوئی آسانی پیدا کرنے کے لیے کچھ. یہ تو تھیراپی ہے نا, دینا ویسے ہی بہت بڑی تھیراپی اگر سمجھ آ جائے. اچھا آپ کو خوشی مل سکتی ہے, مجھے مثلاً عارفانہ کلام سن کے بڑی خوشی ملتی ہے, سکون ملتا ہے. عابدہ پروین جی کو سن کے بڑی مجھے خوشی ملتی ہے, مجھے سفر کر کے بڑی خوشی ملتی ہے. اچھا میں ٹریول کروں میں میری اسٹیٹ آف مائنڈ چینج ہو جاتی ہے. مجھے اچھی کمپنی ہو یہ جتنے ہمارے میرے 90% آج بھی جو استاد ہیں میرے دوست ہیں وہ عمر میں بڑے میرے سے. جب میں چھوٹا تھا تب بھی بڑے تھے. مطلب میں نے اپنی زندگی میں بڑے وزڈم فل لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کیا. مجھے پتہ لگا ان سے آپ کو کہہ لیجیے اربوں کی چیزیں مفت میں مل جاتی ہیں. 70-76 سال کا تجربہ ہوتا ہے اور آپ بیٹھ کے سیکھ لیتے ہیں. کیا بات ہے. اچھا اب یہ جب آپ ڈھونڈتے ہیں کہ آپ کو خوشی کہاں سے ملتی, کسی کو بچوں میں بیٹھ کے خوشی مل سکتی, کسی کو نماز میں ملتی, کسی کو تلاوت میں ملتی, کسی کو قوالی سن کے ملتی. آپ اگر لسٹ بنا لیں تو ان کاموں کو بڑھائیں جن سے خوشی اور اطمینان ملتا ہے. اچھا یہ خوشی اور اطمینان بامقابلہ پلیئر فرق ہے. اچھا یہ دونوں مختلف چیزیں. صحیح. دین پروموٹ کرتا ہے, کہتا ہے, انکریج کرتا ہے اطمینان قلب کو اور خوشی کو. ٹھیک ہے. گورا کہتا ہے پلیئرز مائنڈ. وہ جو پلیئر ہے, پلیئر ایک ایسی خوشی ہے جس کی کسی اور وقت میں جو یاد تھی وہ تکلیف بن جاتی ہے. اچھا اچھا, بڑی گہری بات ہے, گہری بات ہے, سوچ طلب بات ہے. اور اس پہ مزید بھی ہم بات ہاں اس کو ذرا تھوڑا ایکسپلین کریں, اس کے بعد میں نے آپ سے ایک بڑا اہم سوال کرنا ہے. دیکھیے آپ نے پیسے اکٹھے کیے, اپنی اماں کو عمرہ کروایا, ٹھیک ہے, آپ کو خوشی ملی, ٹھیک ہے, اطمینان ملا. ٹھیک. آپ نے عمرہ نہیں کیا, اماں نے عمرہ کیا, ٹھیک ہے, آپ کو پیسے خرچ کی خوشی ملی, اطمینان ملا. ٹھیک ہے. 10 سال گزر گئے, آپ نے مڑ کے یاد کیا, آپ نے کہا ہاں میں نے پیسے اکٹھے کر کے اماں کو عمرہ کروایا تھا اور مجھے کتنی خوشی ملی. یعنی اس خوشی کی یاد بھی اگر خوشی ہے تو وہ خوشی ہے اور اطمینان ہے. ٹھیک ہو گیا. خدا نہ خواستہ آپ نے وقتی کسی چاہ میں کوئی گناہ کیا, ٹھیک ہے, آپ کو مزہ ملا. اوکے آئی انڈرسٹینڈ. اب آپ کو خوشی اور مزہ جو ملا ہے وہ کسی اور وقت میں آپ یاد کریں گے تو کہیں گے یار یہ میں نے کیا کیا. یہ جو پچھتاوا ہے یہ پلیئر تھا. تو وہی بات کی یاد جو ہے وہ پچھتاوا ہوتی ہے. بہت بہت اچھی بات. یہ وہی دین ہمیں یہی بتاتا ہے کہ جب آپ صحیح راہ میں صحیح کام کریں گے تو آپ کو وہ دلی قلبی سکون ملے گا جس سے رب راضی ہو رہا ہے, اور جو چیز ناراضگی رب کا باعث ہے وہ آپ کے لیے فارغ ہے. اچھا ایک تو پریشانی ہو گئی, آپ نے بڑے ہی خوبصورت طریقے سے ایکسپلین کر دیا کہ اس کا طریقہ کیا ہے, تھاٹس فیلنگز ملتے ہیں اور ایک پروسیس ہے, سارا ہوتا ہے. ایک رویہ ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ایک تو ہم کریٹ کر لیتے ہیں پریشانی. اچھا پھر کریٹ تو کر لی, اس کے بعد جو بھی کوئی آ رہا ہے نا, ماں آ رہی ہے, بھائی آ رہا ہے, دوست آ رہا ہے, اس پریشانی کا ذکر کر کے بول کے اس کو ملٹیپلائی کر دیا جاتا ہے. اس کے حوالے سے کیا فرمائیے گا؟ اچھا دیکھیے ہمارے ہاں جو اسلام کے سارے میسج تھے, احکام تھے, ویلیوز تھیں, ان کو ہم نے اپنے مطابق کر لیا ہوا. ٹھیک. مثلا ہاں جی بالکل. مثلا لوگ فضول خرچی کرتے ہیں اور اس کا نام سخاوت رکھا ہوتا ہے. True. لوگ کنجوس ہوتے ہیں اور اس کا نام قناعت رکھا ہوتا ہے. اچھا لوگ شکوہ کرتے ہیں, گلہ کرتے ہیں, برداشت کرتے ہیں اور اس کا نام صبر رکھا ہوتا ہے. بالکل صحیح. اچھا لوگ ساڈا تے صبر ہی, لوگ شو مارتے ہیں. اچھا شو مار کے تھک جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو شکر ادا کر رہے ہیں. اچھا پھر لوگ سرعام چوراہے میں یعنی فیس بک پہ آپ کے خلاف پوسٹ لگاتے ہیں اور ساتھ لکھتے ہیں میں اصلاح کر رہا ہوں, میں تو اصلاح چاہ رہا ہوں, میں تو چاہتا ہوں آپ ٹھیک ہو جی, برے کو برا کہنا چاہیے. بالکل بالکل. یعنی یہ جو اپنے مطابق ہم نے معنی بنا لی ہے نا, یہ بڑا کام خراب. صحیح. تو اب وہ جو آپ نے بتایا کہ ہم جو اشتہار لگا دیتے ہیں, یعنی ہماری مصیبت کا اشتہار چوراہے میں لگا ہوتا ہے. اور ایک ہماری اللہ غریق رحمت کرے کسی زمانے پرانے وقتوں کی بات, ہم کہیں رہا کرتے تھے, ایک محلہ تھا, تو اس محلے میں ایک ہماری آنٹی تھی. وہ آنٹی جو تھی نا وہ
پورے علاقے اور محلے کو انکل کی ساری بدیاں پتہ تھی. اچھا. وہ جہاں بیٹھتی تھی نا وہ کہتی سی میں بڑا مشکل نہ ٹائم کٹے اے 35 سال جڑے سرنا پہاڑ دے برابر میرے نال بڑا پیڑا ہوا. وہ ہر جگہ اس بیچارے شریف بندے کی نا, یعنی اس بندے سے پورا محلہ نفرت کرتا تھا. اس کی وجہ یہ تھی, اس کا قصور کوئی بھی نہیں تھا, اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ محترمہ جو تھی وہ ہر بندے کے ساتھ بیٹھ کے اچھا, اور آخر میں کہتی تھی میں صبر کیتا. یہ صبر نہیں ہے, یہ گناہ ہے, یہ شکوہ ہے, بالکل یہ راضی نہ ہونا ہے. بالکل. صبر کا مطلب کیا ہے, غور کیجئے گا. صبر کے کئی معنی ہیں. صبر کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مصیبت کو بیان میں نہیں رکھا بلکہ مصیبت کو اطلاع میں رکھا. مالک تجھے پتہ ہے, تو جانتا ہے, کافی ہے. آپ کو پورا یقین ہے مصیبت کے ہوتے یہ کٹ جائے گی اور اس میں کوئی خیر ہے. آپ کو مصیبت کے ہوتے ہوئے پتا ہے کہ میری کوئی ایسی ٹیوننگ تھی جو نہیں ہوئی تھی, کوئی ایسا وٹامن تھا جس کی کمی تھی, کوئی ایسی ویکسینیشن تھی جو نہیں ہو سکی. قدرت نے اس مصیبت کے ذریعے مجھے خیر دی ہے. مصیبت کے ساتھ آسانی ہے, بعد میں کوئی آسانی نہیں ہے. آپ مصیبت آپ کو لگ رہا ہوتا ہے, سکے کا ایک رخ ہوتا ہے مصیبت کا, دوسرے رخ میں خوشی لکھا ہوتا ہے, لرننگ لکھا ہوتا ہے. یعنی آپ تکلیف کاٹ کے جو سیکھتے ہیں, مثلا مثال لیجیے, آج آپ میں ہم سب سننے والے زندگی کے جس بھی شعبے میں اچھے ہیں اور ہمارے ارد گرد کے لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں کہ عروج ناصر بہن یہ شعبہ تو بہت اچھا آپ کا, اس کے پیچھے کتنی مار کھائی آپ نے. بالکل بالکل. اس اچھا ہونے میں کتنی مار کھائی. بالکل. میں نے زندگی کے کتنے ناشکرے لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ کے سیکھا شکر گزار ہونا ہے. بالکل. کتنے ایسے لوگ ملے, آپ ایسی چیزیں کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا. کئی ایسے لوگ ہیں جو آپ کو یوز کر جاتے ہیں. ان سے سیکھا ہے کہ کتنے گھاٹے کا سودا کرتے ہیں, قیمتی بندے گوا دیتے ہیں. دیکھیں آپ کہ اچھے لوگوں کا آپ کی زندگی میں آنا کمال نہیں ہے, اچھے لوگوں کا آپ کی زندگی میں آ کے ٹک جانا کمال ہے آپ کا. بڑی خوبصورت. آپ انہیں ٹکا لیں, آپ ان کو پکڑ لیں, آپ ان کو مجبور کر دیں, جانے نہ دیں. آپ کہیں کہ جی ان تمہیں جان نہیں دینا, یہ بڑی چیز ہے. تو صبر کا مطلب ہے کہ آپ گلا شکوہ کیے بغیر اپنے رب کو بتا رہے ہیں اور امید ہے اس میں. صبر میں شکوے میں امید نہیں ہوتی, گلے میں امید نہیں ہوتی, صبر میں امید ہوتی ہے کہ اچھا وقت آ جائے گا. پھر صبر کا مطلب یہ بھی ہے, 103 بار حکم ہے جی قرآن پاک, صبر کا حکم 103 بار ہے. اچھا جہاں پر صبر کا حکم ہے ساتھ صلاح کا بھی ہے. اچھا جہاں پر حکم ہے ذرا وہ آیتوں کے مفہوم سن لیجئے. اور مصیبت میں تم صبر اور صلاح سے مدد لو. اچھا پھر کیا ہے, اور جب تم صبر کرتے ہو میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں. اچھا پھر کیا ہے, جب تم صبر کرتے ہو تو بشارت ملتی ہے, جب تم صبر کرتے ہو تو اس میں خیر چھپی ہوتی ہے. پھر فلاح والے وہ ہیں جنہوں نے صبر کیا. سبحان اللہ. اچھا اللہ کی عنایت کرم ان پہ زیادہ ہوتا ہے جنہوں نے صبر کیا. 103 بار ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. اچھا پریشانیاں کس کو نہیں ہیں اور کس کو نہیں ہوتی, اور ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ میری زندگی میں یہ پریشانی سچویشن کی وجہ سے آ گئی, میری زندگی میں یہ پریشانی جو ہے وہ اس شخص کی وجہ سے آ گئی. انگلی ہمیشہ باہر کی طرف ہوتی ہے. وی ڈونٹ ریئلائز اینڈ وی ڈونٹ سی کہ ہمارے اندر ہم نے بھی تو کہیں کچھ نہ کچھ سوچا یا غلط کیا, تو وہ ایکسیپٹ کرنا کتنا ضروری ہے. بڑا مشکل کام ہے. ایک جملہ واسف صاحب کا ہے اور وہ کہہ لیجیے لٹریچر کا جملہ بھی اور لائف کا جملہ بھی ہے, کیونکہ میرے منٹور ہیں, میں نے سیکھا بہت کچھ لٹریچر سے. وہ فرماتے ہیں تم کسی بے وفا کا گلہ کر رہے ہو, بے وفا کی بے وفائی کا گلہ کر رہے ہو. ٹھیک ہے, گلہ اپنی عقل کا کرو جس نے بے وفا کو دوست سمجھا. کیا بات ہے, یعنی رسپانسبلٹی قبول کرو, یہ تمہارا تجربہ تھا. ایک بات یاد رکھیے گا کہ آپ کو یہ جو سچا پیار ہے اور میٹھا گنا ہے اور خالص چیز ہے, یہ فضل سے اور تجربے سے ملتی ہے. یہ ایک دم نہیں ملتی. یہ کوئی قسمت والا ہوتا ہے جس کی جھولی میں چیزیں پڑی ہوتی ہیں. باقی سب نے کھجل ہو کے اور دھکے کھا کے آخر کار سیکھا ہوتا ہے کہ یہ پھل صحیح ہے, یہ اس کا میٹھا ٹھیک ہے, یہ جگہ ٹھیک ہے. باقی سب کے سب جو ہیں وہ رستے میں کہیں ہوتے ہیں. یہ منزل جو پا لیتا ہے پیچھے پورا تجربہ ہوتا ہے. تو باقی یہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. واسف صاحب کا یہ جملہ بڑا اچھا ہے کہ سچا پیار اور میٹھا گنا بیلنے میں سے ضرور گزرتا ہے. یہ کتنا بڑا جملہ ہے کہ جو بیلنا ہے نا وہ میٹھے گنے کے بھی نصیب میں ہے اور سچے پیار کے بھی نصیب میں. اس کو چیلنج آتے ہیں. بڑی خوبصورت ظاہر ہے یہ مشاہدات ہیں, یہ تجربات ہیں, فلسفیز ہیں زندگی کی.
یہ ہم بھول جاتے ہیں شاہ صاحب کہ زندگی میں جب آپ کو کوئی پریشانی آ رہی ہوتی ہے، اگر ہم انبیاء آئمہ اور اولیاء کی زندگیاں دیکھیں تو پریشانیاں، مصائب صعوبتوں سے بھری نظر آتی ہے. ہم اس اینگل سے اگر اپنی زندگی میں سوچنا شروع کر دیں کہ اگر یہ مشکل آئی ہے تو یہ خاص کوئی انتظام ہے، یہ اس رب کا خاص اہتمام ہے مجھے کچھ مزید دینے کے لیے اور مجھے کچھ عنایت کرنے کے لیے. کیا بات. ایک وہ کہانی بنی ہوئی ہے، یقیناً کہانی ہوگی لیکن اس میں میسج بہت بڑا ہے. وہ کہانی یہ ہے کہ لیلا جو تھی اس نے کچھ بانٹنا تھا، وہ دیکھ پکائی ہوگی تو بانٹ رہی تھی، تو لائنیں لگی ہوئی ہیں، دنیا کھا رہی ہے باری باری. تو جو مجنو تھا وہ بھی لائن میں لگ گیا کاسا لے کے کہ لیلا مجھے بھی کچھ دے گی. تو جب وہ مجنو سامنے آیا لیلا کے تو اس نے اس کو غصے میں دیکھ کے، سخت محبوب تھا نا، اس نے اس کا پیالے کو ہاتھ مارا، پیالہ ٹوٹ گیا. مجنو خوشی سے رو رہا ہے. تو سب نے کہا کہ تجھے تو کچھ نہیں ملا. واہ واہ. اس نے وہ پنجابی میں کہا تاڑا توڑیا، تاڑا توڑے. یہ یاد رکھیے جب آپ کے ساتھ کچھ ہٹ کے ہوتا ہے، کچھ یونیک ہوتا ہے، اس میں کوئی حکمت ہوتی ہے. اس چٹھی کو پڑھیں، اس کارڈ کو سکریچ کریں، اس میں کوئی کوڈ ہے ایسا جس کو آپ کو سمجھنا چاہیے. کوئی ایسی بات ہے جو قدرت آپ کو کہنا چاہ رہی ہے، رب آپ کو کہنا چاہ رہا ہے، رب آپ کو میسج دینا چاہ رہا ہے کہ میرے بندے تو پلٹ جا، تو لوٹ جا. تو کہیں نہ کہیں وہ مشکل، وہ پرابلم، وہ چیلنج آپ کو آخر کار رب کی طرف ہی لے کے جاتی ہے. آپ کی اگلی منزلیں اس کے ساتھ اس کے کرم کے ساتھ طے ہونی ہوتی ہیں. اور وہ جو پریشانیاں آتی ہیں، اگر ہم یہ کہیں کہ وہ زندگی میں جو لوپس ہوتے ہیں، وہ لاکس ہوتے ہیں، وہ توڑتا ہے اللہ آپ کی کرم نوازی جو ہوتی ہے. اچھا، اب پریشانی آ گئی ہے، ایکسیپٹ بھی کر لی پریشانی ہے زندگی میں، یہ بھی مان لیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمت ہے یہ بھی، ٹھیک ہے، خاص کرم نوازی ہے، مگر اب اس کو ڈائیورٹ کرنا ہے اور زندگی کو آگے لے کر چلنا ہے. کیسے چلنا ہے شاہ صاحب؟ 3 قدم ہے جی اس کے لیے. پہلا اسٹیپ ہے کہ وقت ضائع کرنے کی بجائے گلا شکوہ شکایت، وائے می میرے ساتھ ہی کیوں ہوا، ایسے نہیں ہونا تھا، ایسے ہونا چاہیے تھا، میں نہ ہی کرتا، میں نہ ہی جاتا، یہ چھوڑیں، قبول کریں. فرسٹ آف آل ایکسیپٹ یور چیلنج، نمبر 1. نمبر 2، دوسرا کام یہ ذرا دیکھیں کہ اب ہو کیا سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. جب آپ ڈھونڈیں گے اس کرائسس کے ٹائم میں تو آپ کو اس بجھتی شمع میں بھی کہیں ایک چنگاری اور ایک انگارہ نظر آئے گا. صحیح. آپ کو وہ اٹھتے ہوئے دھوئیں میں بھی کوئی ایک کوئلہ نظر آئے گا جو ابھی جل رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ کو وہ ڈوبتی نیا میں ایک تنکا نظر آئے گا جس سے بچا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کو بند کواڑوں میں ایک کواڑ میں کہیں ایک دراڑ نظر آئے گی جس میں سے روشنی کی کرن آ رہی ہوگی اور رستہ وہاں پر ہوگا آپ کا. یہ نہیں ہو سکتا. یاد رکھیے اللہ نے آج تک سب دروازے کسی کے بند نہیں کیے. اچھا ہوتا کیا ہے، بڑے دھیان سے سمجھیں گے. جب ہمیں لگتا ہے نا، یہ کئی لوگ کال کر کے مجھے کہتے ہیں، کاؤنسلنگ میں بیٹھے ہوتے ہیں، رابطہ کرتے ہیں، شاہ صاحب میرے سارے دروازے بند. میں کہتا ہوں ایک دروازہ کھلا ہوا تھا. اچھا. تم نے خود بند کر دیا. اصل میں سارے دروازے بند ہوتے ہی نہیں ہیں. قدرت آپ کو سارے دروازے بند کر کے نا ایک دروازہ کھلا چھوڑتی ہے. مگر آپ جب یہ کہہ دیتے ہیں، آپ نے جب یہ کہا کہ بند ہو گئے ہیں تو کھلا بھی ہو تو وہ بند ہے. آپ دھیان نہیں دے رہے نا جی، آپ کی نظر ہی ادھر نہیں جا رہی. صحیح. آپ مثال لیجئے کہ اس وقت کا میرا چیلنج، آپ کا چیلنج، ہم سب کا جو بھی چیلنج ہے اور وہ ٹاپ چیلنج جو بھی ہے، اگر ایک لمحے کے لیے ہم سوچیں ہم نے قبول کر لیا، گلا کیسا؟ بالکل. 2 چیزیں آپ نے بتائیں، ہاؤ ٹو ایکسیپٹ اور کس طرح سے اب آگے اس کو لے کر بڑھنا ہے، اینڈ واٹ ٹو ڈو نیکسٹ. میں نے آپ کو کہیں سنا تھا اور وہاں پر آپ نے ایک اور چیز سب سے پہلے کہی تھی، وہ تھی جو بھی پریشانی ہے ان کو لکھنا شروع کر دیں، جو وریز ہیں ان کو لکھیں. میں اس چیز سے مطلب میں نے جب سنا تو مجھے لگا کہ جیسے جب آپ کوئی چیز لکھ لیتے ہیں نا تو وہ پھر پرماننٹ ہو جاتی ہے. دس از واٹ آئی فیل. تو میں نے کبھی اپنی پریشانیوں، غموں، دکھوں کو اپنے دماغ میں بھی نہیں لکھا. سو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ جب آپ لکھ لیتے ہیں تو وہ پھر پرماننٹلی رہ جاتی ہیں اور پھر مشکلیں اب ہونے کی؟ کیا فرمائیے گا؟ دیکھیے دنیا کی، میں سوال کے جواب کو انڈائریکٹ دوں گا، یہاں آؤں گا واپس، اگر نکل جاؤ تو واپس بلا لیجیے گا. دنیا کے جتنے روحانی مسائل ہیں نا وہ ان لوگوں کے ساتھ زیادہ ہوتے ہیں جو وہمی ہوتے ہیں، خوف میں ہوتے ہیں اور اعتماد کی حالت میں نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کسی مسئلے کو لکھ لیتے ہیں تو خدشے، خوف اور وہم ختم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. یعنی گراؤنڈ ریئلٹی سامنے آ جاتی ہے کہ اصل میں تو بات یہ ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ اسے اپنے اندر رکھیں تو وسوسہ، خدشہ، خوف، پھر وہ کوے والی مثال کہ ایک کان
اور کتنے کہاں اکٹھے ہو جائیں گے. لیکن جب لاجیکلی آپ لکھ کے رکھ لیں گے صحیح, اور لکھ کے رکھنے کے بعد ایکسیپٹ کریں کہ یار اصل مسئلہ تو صرف اتنا سا ہی ہے, بالکل ٹھیک, اس کی حیثیت تو کچھ بھی نہیں, 2 لائنیں ہی ہے نا, ان کو میں نے حل کرنا ہے. پھر اگلی بات یہ, میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ مسئلوں کو لکھ کے کبھی کبھی جلا بھی دینا چاہیے, باقاعدہ لیٹر لے کے اس کو جلا دینا چاہیے. بلکہ یہ جلانا والا آئیڈیا بہت ہی اچھا ہے, جان چھڑائیں جی, اللہ کے حوالے کریں. آپ سب جو مسئلوں کو فیس کریں, خدا را آپ کے بڑے مسئلے آپ کو رب پہ چھوڑ دینے چاہیے. اس سکون کی نیند لینا سیکھیں, اطمینان سے سونا سیکھیں. اپنے آپ کو جیسے ایک بچہ ہوتا ہے نا, وہ بچہ اپنے والد کے ایسے کچھڑ ہوتا ہے, کچھ ایسے ساتھ لگایا ہوتا ہے, پھر والد کو لاڈ آتا ہے, ایسے پکڑ کے اس کو پھینکتا ہے, بچے کو پورا اعتماد ہوتا ہے کہ مجھے کیچ کر لے, یقین ہوتا ہے. دیکھیے ایک دنیاوی رشتے میں باپ پہ پورا اعتماد ہے, رب پہ پورا اعتماد. تو تیسرا کام جو تھا, جو مس کر رہا تھا, وہ یہی تھا پھر دعا کریں. یہ دعا بڑی کمال کی چیز ہے. دیکھیں وہ سب مسئلے, وہ سب پریشانیاں جس میں ہم اکیلا پن فیل کر رہے ہیں, جس میں ساتھ کوئی نہیں ہے, جس میں کوئی دروازہ نہیں کھلا, رب کے دروازے ہمیشہ کھلے. رابعہ بصری غالباً ان کا واقعہ کہ کسی اور وقت کے درویش اور صوفی نے کہا کہ کھڑکاتے رہو, دروازہ کھل ہی جائے گا. تو رابعہ بصری نے کہا وہ دروازہ بند کب ہوتا ہے؟ وہ تو بند نہیں ہوتا, وہ تو ہمیشہ کھلا ہے. رحمت کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوا ہے. تو جب آپ اس رحمت سے دروازے سے امید لگائے بیٹھے ہیں, کیسے ہو سکتا ہے کہ امید پوری نہ کریں؟ بالکل, جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ, بہترین گفتگو ہوئی. شاہ صاحب بہت مہربانی. کہتے ہیں کہ کہتے کیا ہیں, آقا کا فرمان ہے, ارشاد فرماتے ہیں کہ سچائی باطنی سکون کا ذریعہ ہوتی ہے, اور جب ہم دنیاوی کاموں کے لیے جھوٹ کا استعمال کرتے ہیں نا, تو بس پھر آپ زندگی میں پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں. کسی سے کیا بولنا ہے جھوٹ, اپنی ذات کے ساتھ بھی جھوٹ نہیں بولنا, اس کو سوچنا بھی نہیں, کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو آغاز جس کا ہو جاتا ہے, پھر آپ کی زندگی پریشانیوں میں گھر جاتی ہے. مگر ہماری ٹرانسمیشن جو آپ لوگوں کے سامنے پیش کی جا رہی ہے, رمضان علم ہے. اس ٹرانسمیشن کا مقصد علم دینا, تعلیم دینا, تربیت دینا اور ادب کے قرینے سیکھنا اور سکھانا ہے. اور جب یہ زندگی میں آپ سیکھ لیتے ہیں تو زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے, پھر آپ کو کوئی پریشانی نہیں رہتی. اور یہی مقصد ہے ہماری اس آرگنائزیشن کا, یہی مقصد ہے ہمارے اس پروگرام کا, کہ آپ کی زندگیوں کے مسائل کو, پریشانیوں کو بالکل حل کر دیا جائے. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس مقصد میں, اس مشن میں کامیاب کرے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رمضان علم ہے, رمضان علم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات, ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام کا نام آپ جانتے ہیں, رمضان علم ہے. یقین کیجئے آپ سب تو ان تمام نشستوں سے علم حاصل کر ہی رہے ہوں گے, مگر اس قدر مستفید ہے یہ میرے لیے یہاں پر بیٹھ کے ان تمام مہمانوں سے گفتگو کرنا. وہ تمام علم کے موتی جو ہر انسان کے پاس مختلف موتی ہیں جو لے کر آتے ہیں یہاں پر, وہ ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اور یقین کیجئے یوں محسوس ہوتا ہے کہ اگر ہم اس سوچ اور اس فکر کے ساتھ کہ ان موتیوں کو لے کر ہم نے صرف پاس نہیں رکھنا بلکہ اس کو جڑوانا ہے اپنی انگوٹھی میں اور پھر اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے, جب اس سوچ کے ساتھ آپ لے کر چل رہے ہوتے ہیں تو بہت لطف آتا ہے. بہت مزے کی گفتگو, بہت پر اثر گفتگو جو آج کی ہماری گیسٹ کرتی ہیں. میں آپ کی ملاقات کروانا چاہوں گی. سب سے بڑا تعارف ان کا یہی ہے کہ وہ قرآن کی طالب علم ہیں اور طالبہ ہیں اور بہت زیادہ انٹرسٹ لیتی ہیں. ایک ڈیفرنٹ زاویے سے ہم نے مولویوں کی زبانوں سے قرآن کو سنتے ہیں, سمجھتے ہیں. ہم ڈیفرنٹ اسکالرس کی زبان سے ان کے افکار ہمارے تک پہنچتے ہیں, مگر بہت ہی خوبصورتی سے نہ صرف دنیا کی تعلیم دیتی ہیں بلکہ خود بھی طالب علم ہیں قرآن کی, اور لوگوں تک بھی یہ پیغام لے کر بڑھ رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں ضرور بتانا چاہوں گی کہ ویمن ایکٹیوسٹ بھی ہیں. اس کے علاوہ یہ ایک اسکول ہے, کالج ہے, اس کی پرنسپل بھی ہیں, اور ری ہیب اور ڈے کیئر سینٹر ڈیمینشیا جو سے کا شکار ہوتے ہیں ان کے لیے بھی کام کر رہی ہیں. سو شی از ڈوئنگ کوائٹ اے لاٹ آف ورک. السلام علیکم. ہمارے ساتھ
ہماری آج کی گیسٹ نسرین جاوید خان صاحبہ. کیسی ہیں نسرین صاحبہ آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ جی الحمدللہ, تھینک یو. You do quite a lot of work. How do you manage, first of all? Tell me as a woman, کیسے یہ مینیج ہوتا ہے سب کچھ؟ بس آپ اللہ سے مدد مانگ کے جب شروع کرتے ہیں کوئی کام تو پھر وہ ایسے رستوں سے آپ کے لیے مدد پہنچاتا ہے کہ آپ خود بھی حیران ہو جاتے ہیں. یہ اللہ کا سسٹم ہے, اور اس سسٹم کو اگر آپ سمجھنا شروع کر دیں اور آپ انکنڈیشنل اس کے آگے سرنڈر کر دیں تو وہ خود بخود آپ کو اٹھا کے وہاں پہنچا دیتا ہے جہاں آپ کو جانا ہوتا ہے. بیوٹیفل. دیٹس یہی ایک زندگی کا میں سمجھتی ہوں راز بھی ہے اور یہی کامیابی بھی ہے. اچھا, اگر ہم آپ کی تھوڑا سا جو آپ نے پچھلے پروگرام میں بھی میں نے ذکر کیا ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے, کسی بھی قوم کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ ماں کہہ لیں, بیٹی, ایک عورت ہوتی ہے. تھوڑا سا ذرا اس کے حوالے سے گفتگو کر کے اپنے ٹاپک کے حوالے سے آئیں گے. یہ وومن امپاورمنٹ, اس کا بہت تذکرہ ہے آج سوسائٹی میں, یہ ہے کیا؟ ایکچولی آپ مجھے اگر یہ کہیں کہ میں ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتی ہوں تو شاید میں فیمنسٹ ہوں. میں جو فیمنزم کا تصور اس وقت رائج ہے میں اس کے ساتھ بالکل ایگری نہیں کرتی. ٹھیک. میرے خیال میں عورت جو ہے وہ انسان ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں عورت اور آدمی دونوں کو انسان کہہ کے مخاطب کیا ہے. بالکل ٹھیک. تو میرے حساب سے مین اینڈ ویمن آر ایکول بٹ دے آر ڈفرینٹ. ٹرو. ان کا جو وہ ریلم آف ایکٹیویٹی ہے نا وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. آئی ایگری. اور انفارچونیٹلی ہم جب ہمارے مزاجوں میں جو ایکسٹریمزم آ گیا ہوا ہے نا, اس کی بنا پر جب ہم کوئی بھی انسانی تصور یا کوئی کانسیپٹ یا کوئی آئیڈیالوجی لے کے چلتے ہیں نا تو اس میں ہم ایکسٹریم رنگ بھر دیتے ہیں. ٹھیک. جو فیمنزم کا تصور بھی ہے نا, جو ویمن امپاورمنٹ کا تصور بھی ہے, یہ تصور کنڈیشنل ہے بہت ساری چیزوں کے ساتھ. ٹھیک. اور ہم اس کو رڈر لیس کر دیتے ہیں جب اس کو مقابلے بازی کی فضا میں لے آتے ہیں. ہم اس کو کر دیتے ہیں کہ جی عورت کو آگے آنا ہے اور آدمی کو پیچھے کرنا ہے. یہ تصور جو ہے نا یہ نہیں, میں اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتی. اور امپاورمنٹ سے میری مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ عورت جو ہے اس کو آپ زندگی کے معاملات میں اوور برڈنڈ کر دیں. ٹھیک ہے. کیونکہ امپاورمنٹ جو ہے نا اس میں اب جو سلسلہ چل پڑا ہے نا وہ عورت کے اوپر انتہا کا برڈن ڈال دیا گیا ہے. ایک طرف وہ گھر چلانے کے لیے بچوں کو ریز کرنے کے لیے کھڑی ہے اور نیچرلی وہ ماں ہے اور وہ اس کے لیے بہت فیل کرتی ہے, اور دوسری طرف امپاورمنٹ کی وجہ سے آپ نے اس کے اوپر اور بھی بہت ساری ذمہ داریاں ڈال دی ہوئی ہیں. تو یہ ایک نا میس اپ ہو گئی ہے بات, اس کو بھی ٹھیک ہونا چاہیے. مکس اپ ہو گئی چیزیں بہت زیادہ. مجھے لگتا ہے کہ جو انسانی تصور ہوتے ہیں نا, ایک تو ڈیوائن ہمیں گائیڈ لائن آتی ہے, یعنی خدا کی طرف سے آپ کو مختلف معاملات میں اللہ تعالیٰ کی رہنمائی ملتی ہے قرآن سے. یہ کرو, یہ نہ کرو, یہ کرو گے یہ ہوگا, یہ کرو گے یہ ہوگا, یہ اللہ تعالیٰ بتاتے چلے جاتے ہیں اور ہم جو سمجھتے ہیں اس کو اپلائی کرتے جاتے ہیں زندگی پہ. لیکن جو مین میڈ آئیڈیالوجیز ہوتی ہیں نا, جو انسان بناتا ہے آئیڈیالوجیز, لائک یہ فیمنزم ہے, کیمنزم ہے, سوشلزم ہے, اور بھی اس طرح کے بہت سارے مختلف کیمپینز اینڈ آئیڈیالوجیز ہیں, وہ انسانوں کی بنائی ہوئی. ٹھیک. تو انسان کی عقل پرفیکٹ نہیں ہوتی نا, وہ پھر اس میں گنجائش رکھتا ہے, یعنی مارجن رہ جاتا ہے. پھر وہ جو ایک بندہ آئیڈیالوجی دیتا ہے وہ تو بڑی اچھی ہوتی ہے, وہ اپنے حالات اور ضروریات کے پورے مطابق وہ دے دیتا ہے. جب وہ اٹھ کے کسی اور جگہ جاتی ہے تو اس کے حالات اور ضروریات پہ وہ منطبق نہیں ہو بالکل ٹھیک. تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ڈی شیپ ہوتی جاتی ہے, اور اس کی جہاں سے وہ چلی ہے, وہ جہاں پہ پہنچی ہے وہاں تک پہنچتے پہنچتے وہ کچھ کی کچھ بن جاتی ہے, اور پھر وہ اس کو اپلائی نہیں کیا جا سکتا. بالکل صحیح. تو میں تو جتنی بھی آئیڈیالوجیز ہیں نا, وہ جیسے کہتے ہیں کہ ہماری ساری محبتیں اللہ کی محبت کے تابع ہونی چاہیے. بالکل. اسی طرح ہماری ساری آئیڈیالوجیز جو ہے نا, ان کو آپ دیکھ لیں کہ وہ اللہ نے جو ہمیں آئیڈیالوجی دے دی ہے قرآن پاک میں جو ہمیں بتا دیا ہے, کیا وہ اس پہ پوری اترتی ہے؟ ٹھیک ہو گیا.
جب آپ اس کو اس کے اندر چھان کے دیکھ لیں گے نا، جو چیز ہوگی وہ بہترین آپ کے سامنے نکل آئے گی. بہت خوبصورتی سے آپ نے آغاز کیا. اب کیونکہ آپ نے خود سے یہ بات اس کی تمہید بن گئی کہ آپ نے کچھ بھی اپنی زندگی میں کہنا ہے یا کرنا ہے یا کوئی بھی کسی کی آئیڈیالوجی ہے، اس کے اوپر ہم نے ترجیح دینی ہے اللہ کی آئیڈیالوجی یا اس کے جو احکامات ہیں. اور وہ جو احکامات ہیں وہ دین اسلام کے احکامات ہیں، اور دین اسلام کے احکامات ظاہر ہے آپ کو قرآن پڑھ کے پتہ چلتا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں. قرآن ہے ہی یا تو آپ کو ڈوز اینڈ ڈونٹس بتاتا ہے، یا پھر آپ کو جو پرانی سٹوریز ہیں، پرانے واقعات ہیں، ان سے عبرت حاصل کر کے آپ نے اپنی زندگی میں آگے بڑھنا ہوتا ہے. یہ جو دین ہے اس کو سیکھنا ہر کوئی چاہتا ہے، بیکاز یہ ضرورت ہے ہر انسان کی، نیچر دیٹ یو نیڈ ٹو بی کنیکٹڈ ٹو دا ڈیوائن نو میٹر واٹ ریلیجن یو آر ان. بٹ دی تھنگ از کہ دین کو سمجھنا اور اس کو سمجھنے کا صحیح طریقہ یہ بہت ضروری ہے. اس کے حوالے سے بتائیے. جی میں نے چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں بھی طالب علم ہوں قرآن پاک کی، تو مجھے اس میں سمجھ یہ آئی ہے کہ آپ پورے خلوص سے قرآن کو سمجھنے کی طرف چل پڑیں. آپ کو پتہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے پہلی دفعہ تشریف لائے، تو انہوں نے ان کو پڑھنے کے لیے، علم کے لیے اقرا کہا کہ آپ علم حاصل کریں. تو اصل میں دین کو سمجھنے کے لیے جو بنیادی اینٹ ہے وہ تو علم ہے. اب علم بہت طرح کا ہے، اور علم کے لیے آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ علم کے لیے ضروری ہے مخلصی. کچھ سیکھنے کے لیے ضروری ہے آپ کے اندر جذبہ ہونا چاہیے. اب علم تو بہت طرح کے ہیں. اللہ تعالیٰ نے خزانے علم کے انسان کے لیے اس دنیا میں وار رکھے ہوئے ہیں. تو آپ جس طرح کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ اس تک پہنچ جاتے ہیں. لیکن جس علم کو قرآن علم کہہ رہا ہے نا، وہ اصل میں خدا کے حوالے سے، اس کی معرفت کے حوالے سے علم ہے کہ آپ خدا کو سمجھنے کی کوشش کریں. جب آپ قرآن پڑھتے ہیں نا تو آپ کو قرآن پڑھنے کے بہت سارے طریقے ہیں. آپ قرآن کے پاس بہت سارے طریقوں سے جا سکتے ہیں. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ نے کیا احکامات دیے ہیں، اس میں اللہ کے نبی کی سرگزشتیں ظاہر ہے، پڑھیں کہاں کہاں کیا ہوا تھا، اس میں کیا واقعات ہیں، کیا ہسٹری ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کو توحید، آخرت اور رسالت جو ہے اس کی سمجھ آنی چاہیے. اس کو سمجھ آنے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ آپ یعنی آپ کو اگر ان باتوں کی نہیں سمجھ آتی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم غور کرو، تم اپنے اندر جھانکو. اگر آپ کو اپنے اندر سے بھی سمجھ نہیں آ رہی تو باہر کائنات کی وسعتوں میں دیکھو. اگر کائنات کی وسعتوں میں نہیں سمجھ آتی تو آپ تاریخ میں چلے جاؤ، لوگوں کی تاریخ جو ہے اس کو سمجھو. تو قرآن ہمیں نا علم دیتا ہے. تو یہ اس کو جو اگر آپ دین سمجھنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے آپ وہ دین کی کتاب کو سمجھیں گے جو کہ اللہ نے آپ کو بھیجی ہے، آپ اس کو سمجھیں گے. لیکن اب یہ ہوا ہے کہ ہر کوئی کہتا ہے میں قرآن پڑھتا ہوں، ہر کوئی کہتا ہے کہ میں قرآن کے پاس جاتا ہوں. تو میں نے جب شروع کیا، میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس کے ساتھ یہ کہوں گی کہ میں نے اس کو اس طرح سے پڑھنے کی کوشش کی کہ میں یہ جانوں کہ کیا میرے اللہ کو پسند ہے اور کیا میرے اللہ کو ناپسند ہے. میں نے اس طریقے سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی. تو آپ بھی اپنے ساتھ بات کریں کہ میں کیا چاہ رہا ہوں، مجھے کیا سمجھنا ہے، مجھے جس کریٹر نے، جس خالق نے مجھے اس دنیا میں بھیجا ہے، اس دنیا میں بھیجنے کا اس کا مقصد کیا ہے. پہلے سب سے یہ جانیں کہ میرا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اور جس نے مجھے بھیجا ہے اس کا کیا مقصد ہے میرے یہاں بھیجنے کا. آپ جب ان دونوں چیزوں پہ غور کریں گے نا تو آٹومیٹیکلی آپ بھاگیں گے ان کتابوں کی طرف، ان لوگوں کی طرف، ان جو بڑے لوگوں نے جنہوں نے اس پہ کام کیا ہوا ہے ان کی طرف کہ سچ ہے کیا، حقیقت ہے کیا، مجھے وہاں تک پہنچنا ہے. تو یہ آپ کے اندر یہ خواہش پرخلوص ہونی چاہیے کہ میرا بنانے والا، میرا خالق، مجھے اس نے کیوں بنایا ہے اور میرا مقصد کیا ہے اور میں کیا چاہتا ہوں، میرے سوال کیا ہیں،
مجھے اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے. ان چیزوں پہ جب آپ غور کرتے ہوئے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً آپ بہترین طریقے سے اس کو سمجھ سکیں گے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ قرآن جو ہے وہ عربی زبان میں ہے. ہم عربی زبان سب لوگ نہیں جانتے, لیکن ہم جس زمانے میں سے گزر رہے ہیں نا, اس زمانے میں جہاں بہت سارے مسائل ہیں نا کہ ہم کہتے ہیں کہ بڑا مشکل وقت آ گیا ہوا ہے اور لوگوں کے اندر مذہب کے لیے ریجیکشن ہے, خدا کا تصور جو ہے وہ لوگوں کے لیے ریڈنڈنٹ سا ہو گیا ہوا ہے. لیکن اس کے باوجود دوسری طرف یہ بھی ہے کہ لوگوں کے پاس ایکسیس آف نوئنگ, جاننے کے لیے بہت سارے وسیلے آ گئے ہیں. بالکل. جیسے آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کا اردو ترجمہ, قرآن کا انگلش ترجمہ, بہترین تفسیریں آپ کو بہترین اس زمانے میں ملتی ہیں. بالکل. آپ کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ آپ اس کو نہ اسٹڈی کر سکیں, آپ کی رسائی نہ ہو. ہاں, آپ کی رسائی نہ ہو نا. تو یہ ہم ایک زمانے کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ لوگ میلوں سفر کر کے کسی بڑے آدمی کے پاس جاتے تھے اور پیدل سفر کر کے پتہ نہیں کس طریقے سے مشقتیں جھیل کے وہ علم کے حصول کے لیے جایا کرتے تھے. اب تو علم جو ہے اس کا خزانے اللہ نے, آپ فون کھولیں, آپ کے پاس ایک کلک پہ دنیا ساری کی انفارمیشن ہی نہیں, علم سارا کا سارا, قرآن جو ہے وہ سارے کا سارا, اس کی تفسیریں ساری کی ساری آپ کے پاس موجود ہے. چوائس آپ کی ہے, آپ چاہیں تو اس پہ آپ سارا وقت جو ہے وہ پب جی کھیل لیں اور مختلف قسم کی گیمز کھیل لیں, اور چاہے اگر آپ کا دل چاہتا ہے تو پھر آپ خدا کے بارے میں جان لیں. یہ آپ کی چوائس ہے. یہ چوائس آپ کو اللہ نے دی کے بھیجی ہے. آپ کو پتہ ہے نا, جیسے نیکی اور بدی آپ کے اندر ڈال کے بھیجی ہے نا, اسی طرح اللہ نے آپ کو پورا دے کے بھیجا اختیار. ارادہ اور اختیار اس کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ, کہ اللہ نے آپ کو ارادہ کرنے اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کا اختیار دیا ہوا ہے. چاہیں تو آپ اس کو اچھائی کے لیے یوز کریں, چاہے تو آپ اس کے لیے برائی کے لیے یوز کریں. اللہ نے آ کے ہاتھ نہیں پکڑنا. بالکل. اللہ نے کہنا بھاگو, بھاگ لو جہاں مرضی بھاگنا ہے, آنا تو میرے پاس ہے نا. بالکل صحیح آپ نے فرمایا. اچھا نسرین صاحبہ, ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہر انسان جو ہے وہ دین سیکھنا چاہتا ہے اور سیکھنے سے زیادہ سکھانا چاہتا ہے, رائٹ. سو کمنگ ٹو دیٹ, مگر ہم انفارچونیٹلی یہ دیکھتے ہیں کہ جو سکھا رہے ہوتے ہیں, سکھا تو دین رہے ہوتے ہیں, بٹ اس کے جو بیسک انگریڈینٹ, جس طرح سے حلیم کے ساتھ ضروری ہے نا کہ اس کے لوازمات ہوں, تو اس کے لوازمات میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ آپ کا اخلاق ہے. وہ کہیں نہیں نظر آتا ہے ٹائمز, جو لوگ سکھا رہے ہوتے ہیں. اس کے حوالے سے کیا کہیے؟ اس پہ میں ہمیشہ ہی سوچتی ہوں, اور میں نے خود اس پہ تھوڑا سا سوچ بچار کر کے مجھے لگا کہ ایمانیات اور اخلاقیات دو چیزیں ہیں نا جو ہمیں امپلیمنٹ کرنی ہے اپنی زندگی میں. یعنی ایمان اور عمل صالح. بالکل. عمل صالح اخلاقیات ہے نا. ایبسلیوٹلی. تو انہی دو کی بنیاد پر ہم نے آخرت میں جنت اور دوزخ کے حقدار ٹھہرنا. ایسے تو میرے بڑے اساتذہ ہیں جن سے میں سیکھتی ہوں, پڑھتی ہوں. ظاہر ہے وہ مائنڈ سیٹ وہ بناتے ہیں جس سے ہم اس قابل ہوتے ہیں کہ ہم سوچ سکیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ایمانیات جو ہے نا وہ 20% ہے, 80% ہماری اخلاقیات ہیں. تو چونکہ میں ٹیچر بھی رہی اور میں ایڈمنسٹریشن میں بھی ہوں, تو پڑھنا پڑھانا جو ہے وہ چلتا ہے, پیپر مارکنگ بھی کرتے رہے. تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے پیپر ہوتا ہے نا, اس میں ایک سوال لازمی ہوتا ہے. بالکل صحیح. اور باقی سوال جو ہوتے ہیں وہ آپشنل ہوتے ہیں. جو لازمی سوال ہوتا ہے وہ 20 نمبر کا ہوتا ہے, اور جو باقی ہوتے ہیں آپشنل وہ 80 نمبر کے ہوتے ہیں. اب آپ 80 میں سے اگر 60 بھی لے لیں گے تو اگر آپ نے لازمی سوال نہیں کیا ہوا تو آپ پاس نہیں ہو سکتے. بالکل ٹھیک. اسی طرح آپ لازمی سوال ایمانیات پہ کھڑے ہیں, آپ بہترین ایمان لے آئے ہیں, لیکن جو 80 نمبر کا پیپر ہے اخلاقیات والا, وہ آپ اس میں آپ 0 پہ کھڑے ہیں. تو آپ 20 کا 20 بھی کر لیں گے تو آپ پاس تو نہیں ہو سکیں گے نا. تو یہ مجھے یہی لگتا ہے کہ اصل میں ہمارا آج کے دور کا نا جو سب سے بڑا المیہ ہے نا, جس پہ ہمیں انتہا پسندی سے بھی پہلے کام کرنا ہے. بالکل. اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنا نا توازن کھو بیٹھیں. ٹھیک.
ہمیں جس فطرت پہ اللہ توازن سے مراد دماغی توازن کون سا توازن؟ سارا ہر طرح سے جہاں ہمیں کھڑا ہونا ہے نا ہم وہاں نہیں کھڑے، جیسے ہمیں سوچنا ہے نا ہم ویسے نہیں سوچتے، جو ہمیں کرنا ہے ہم وہ نہیں کر رہے، یعنی ہم جہاں پہ عدل کیا ہے، جو چیز جہاں ہونی چاہیے اس کو وہاں رکھنے تو عدل ہو جاتا ہے، تو یہ عدل جو ہے یہ توازن ہے، ہم اس سے ہٹ گئے ہیں۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں اس توازن پہ آنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ تو آپ نے جو سوال کیا کہ ہم جو لوگ سکھا رہے ہیں ان میں اخلاقیات کی کمی سمجھاؤ وہ نا توازن سے ہٹ گئے ہیں۔ سکھانے والا سمجھتا ہے کہ بس میں سکھاتا چلا جاؤں، حالانکہ کیا ہے کہ آپ نے جو سکھانا ہے نا کسی کو، اس کے لیے رول آف تھم ہے ایک چھوٹا سا، کہ جو آپ کسی کو سکھانا چاہتے ہیں وہ آپ خود بن جائیں، کرنا شروع کر دیں۔ آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کے بچے سچ بولیں، سچ بولیں شروع کر دیں۔ آپ کے بچے چاہتے ہیں کہ محنت کریں، آپ بھی محنت کرنا شروع کر کے دکھائیں۔ اسی طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو قرآن پڑھائیں، قرآن پہ عمل کرنا شروع کر دیں، آپ کا پڑھانا جو ہے وہ خود بخود فائدہ مند ہوتا چلے گا۔ یہاں سے آپ بول رہے ہیں اور آپ خود اس کو اوپر عمل نہیں کر رہے ہیں، تو پھر آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اس کا کوئی اثر ہوگا، اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا؟ صحیح۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے اندر قرآن کی تعلیم جو ہے اس کا ایفیکٹ ہو اور تبدیلی آئے، تو پھر آپ کو میں وہی جو پہلے میں نے بات کی تھی کہ اپنے اوپر فوکس کریں، ایبسلیوٹلی، لیکن اپنے اوپر فوکس یہ نہ کریں کہ وہ جس کو وہ کہتے ہیں نارسسٹک پرسن ہوتا ہے کہ بس مجھے میرا نہیں، یہ نہیں، اپنے پہ فوکس جو کرنا ہے نا وہ یہ ہے کہ جو میری غلطیاں ہیں، جو میری کمیاں ہیں، جو میں چاہتا ہوں دنیا ہو جائے میں ویسا بن جاؤں، اس کو ٹھیک کر لوں، تو دیکھیے گا خود بخود آپ کے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ حل ہوتے چلے جائیں گے۔ بے شک، بالکل، بڑی اچھی آپ نے بات کی۔ آخر میں ایک بڑا اہم اور میرا خیال ہے کہ اس وقت کی ضرورت سوال، ہم جب دین کو سمجھنے کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یوں لگتا ہے کہ بس ہم نے اپنے ہی، کیونکہ انٹرسٹ اس طرح سے نہیں ہے، دنیا کے اتنے جھمیلے ہیں کہ آپ اپنے ہی دین کی طرف مشکل سے آتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ جو مختلف ادیان ہیں ان کی اگر ہم کمپیریٹیو اسٹڈی کریں، یعنی اپنے دین کے ساتھ ساتھ باقی ادیان کو بھی اگر ہم پڑھیں، تو اس سے ہمارا جو سوچنے کا طریقہ کار ہے، طرز عمل ہے، وہ ایک واسٹ شکل اختیار کر سکتا ہے اور ہم بہتر انسان بن سکتے ہیں۔ بے شک، اس میں کوئی شک نہیں کہ جو دین ہے، یعنی اگر آپ اہل کتاب کی بات کرتے ہیں، جوز کی بات کرتے ہیں، کرسچنس کی بات کرتے ہیں، تو ظاہر ہے ان کا دین تو خدا کا دیا ہوا ہی دین ہے نا، لیکن باقی بھی جو ادیان ہیں آپ اگر ان کو پڑھنا چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن ان کو پڑھنے کے لیے پہلے آپ کو اپنا دین پڑھنا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا آپ یہ کہیں کہ میں بائبل پڑھنا شروع ہو رہا ہوں، یا میں سکھوں کی کتاب جو ہے اس کو میں اسٹڈی کر رہا ہوں آج کل، اچھا میں تو وہ جو لوگ ہندوؤں کی کتابیں ہیں ان کی ہم کتاب پڑھنا شروع کرتے ہیں، تو آپ ضرور پڑھیں، لیکن پہلے اپنی کتاب پڑھیں، پہلے بیس بنائیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ آپ نے لٹریچر پڑھنا ہے نا، تو پہلے آپ زبان سیکھیں، بالکل بالکل، آپ پہلے زبان سیکھیں، پھر اس کے بعد ادب پڑھنا شروع کریں۔ تو یہ تو خیر ادب تو بڑی اعلیٰ چیز ہوتی ہے، ہمارا دین میرا پورا پکا، میں نے جتنا سمجھا جانا، میں ہمیشہ سمجھتی ہوں کہ جو میں غلطیاں اس وقت کر رہی ہوں وہ ظاہر ہے میری اپنی غلطیاں ہیں، لیکن جو بھی بات میں کوئی ٹھیک بتا سکی ہوں نا، تو وہ میرے اساتذہ ہیں جن کی بنا پر میں یہ سب کچھ کہہ پا رہی ہوں۔ انہوں نے مجھے ان سے جو چیز میں نے سیکھی وہ یہی ہے کہ آپ نے پہلے اپنا دین سمجھنا ہے، پہلے ہم نے یہ جاننا ہے کہ ہمارا دین ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ میں پیدائشی مسلمان تھی، یعنی میں اس لیے مسلمان تھی کہ میں مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئی، مجھے میرے اساتذہ نے شعوری مسلمان کر دیا کہ نہیں یہی سب سے اچھا دین ہے، نکھار کے تراش کے ہیرا بنا۔ مجھے میں تو پتہ نہیں ہیرا بنی کہ نہیں، لیکن میرے دماغ نے یہ ایکسیپٹ کر لیا کہ ہاں اسلام از دا بیسٹ ریلیجن، اور اس پہ پریکٹس کرنا سب سے آسان
اور نیچر کے قریب ترین ہے. ہم اصل میں نیچر سے ہٹ جاتے ہیں جب ہم اپنی مرضیاں کرنا شروع کرتے ہیں اور اپنی مرضی کی چیزیں ایڈ اور سبٹریکٹ کرنا شروع کرتے ہیں. یہ مجھے سوٹ کر رہا ہے میں اس کو کر لیتا ہوں, یہ مجھے سوٹ نہیں کر رہا میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں. تو پھر ہم کیا کرتے ہیں, ہم نا فطرت سے ہٹ جاتے ہیں. فطرت کیا ہے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. فطرت نا وہ سانچہ ہے جس کے مطابق اللہ نے ہمیں بنایا ہے. بالکل صحیح. جب ہم ادھر ادھر ہوتے ہیں نا تو وہ سانچہ گڑبڑ کرتے ہیں, ہم یا تو اس میں سے باہر نکل جاتے ہیں اس سانچے میں سے. یعنی ایک وہ ساخت جس پہ اللہ نے ہمیں بنایا ہے نا, دیٹ از آور نیچر, وہ ہماری فطرت ہے. جب ہم اس کے مطابق بیہیو نہیں کرتے تو پھر ہم ہٹ جاتے ہیں اپنی فطرت سے, اور پھر جو اندر مشکلات آتی ہیں زندگی میں, پرابلمز آتی ہیں, وہ مسائل بڑھتے چلے جاتے ہیں. اور پھر آپ وہی کچھ عشق کیا, کچھ کام کیا, آخر تک کے دونوں کو ادھورا چھوڑ دیا. پھر آپ اپنا مذہب جان پاتے ہیں اور نہ پھر آپ دنیا بھی نہیں وہ کر پاتے. تو چاہیے یہی کہ آپ پہلے سب سے اپنی کتاب کو سمجھ کے کسی اچھی تفسیر کے ساتھ, کسی اچھے استاد کے ساتھ, اپنے سارے بائسز, اپنی ساری پریجڈس, اپنی سارے وہ باتیں کہ میں مسلمان تو میں بڑی چیز, یہ سب کچھ ایک طرف رکھ کے قرآن کو پہلے سمجھنے ہیں. پھر اس کے بعد آپ کمپیریٹیو اسٹڈی کے لیے نکل جائیں, ضرور کریں. آپ کو اور بھی مزہ آئے گا کہ واہ کیا بات ہے میرے رب کی کہ اس نے مجھے کیسی کتاب دی, اور کیا کمال بات ہے کہ یہ مجھے ضرور اس کے پاس لے کے جائے گی. بیوٹیفل. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر اینڈ وی لرنڈ اے لاٹ. بہت خوبصورت انداز میں آپ نے بہت خوبصورت گفتگو کی, اور آپ ہی کی باتوں میں ایک بات تھی کہ اسلام از دا بیسٹ ریلیجن, اینڈ اف یو تھنک یو وانٹ ٹو بی دا بیسٹ, پھر ہم نے صرف اسلام کو پڑھنا نہیں ہے, صرف قرآن کو پڑھنا نہیں ہے, صرف آقا کی بیٹھ کے تعریفیں نہیں کرنی, بلکہ ہم نے وہ تمام چیزیں جو تھیری کے طور پہ قرآن کی صورت میں ہم تک پہنچی ہیں اس کے اوپر عمل کرنا ہے. پھر اسوہ کاملہ کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے. اسی طرح سے جب قرآن, محمد و آل محمد کی یہ تعلیمات اور پریکٹیکل چیزیں ہماری لائف میں پریکٹیکل ہو جائیں گی, شامل ہو جائیں گی, عملاً شامل ہو جائیں گی, تو پھر لوگ آپ سے کہیں گے یو آر دا بیسٹ. اینڈ اف یو وانٹ ٹو ہیئر دیٹ یو نیڈ ٹو موو اے لٹل. تھوڑا پڑھیے, سیکھیے, علم حاصل کیجیے, اپنا دین بھی جانیے, دوسرے ادیان بھی جانیے, اور پھر بہترین طریقے سے اپنا کمپیریزن کرتے ہوئے, اپنا انالیسس, سیلف انالیسس کرتے ہوئے زندگی کو بہترین طریقے سے گزاریے. ونس اگین تھینک یو سو مچ. آپ لوگوں کا بھی بے انتہا شکریہ. اپنا بہت خیال رکھیے. رکیں گے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک کے لیے, مگر جانا نہیں ہے کہیں, ہم تھوڑی دیر میں واپس آ رہے ہیں آفٹر دس شارٹ لٹل بریک. السلام علیکم. رمضان علم ہے, رمضان علم ہے, رمضان علم ہے, رمضان علم ہے. ویلکم بیک جی. ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں ایک ڈینٹل اسپیشلسٹ سے, who is an educationist as well, اور آج ہم ان سے کافی زیادہ انفارمیشن حاصل کرنے والے ہیں ڈینٹل ہیلتھ کیئر کے حوالے سے, بیکاز یہ اتنا امپورٹنٹ ہے. ہائیجین کو آپ لے لیں, کس طرح سے ہم نے ٹیک کیئر کرنا ہے اپنے دانتوں کا, اور یہ تمام چیزیں. اور ایک اور جو چیز کہہ لیں جو بڑی مجھے تکلیف بھی دیتی ہے, میں بھی بڑے اس میں تھوڑی سستی کرتی ہوں, جب کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جانا ہو نا آسانی سے چلی جاتی ہوں, مگر جب ڈینٹسٹ کی بات آتی ہے نا تو بڑا ہی ڈر لگتا ہے. تو آج ذرا ڈاکٹر صاحبہ سے یہ بھی پوچھیں گے کہ یہ کیا ہے, کیا اتنا ڈر ہوتا ہے آپ لوگوں کا. جی ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر آصفہ اقبال. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ بہت شکریہ, آپ نے مجھے بلایا. ہاں جی, اور آپ کے تو اپنے دانت اتنے خوبصورت ہیں تو ہونے بھی چاہیے, جو ڈینٹل اسپیشلسٹ ہو اس کے ہونے چاہیے. اچھا جی, تو یہ سب سے پہلے تو مجھے بتائیں ڈاکٹر صاحب, یہ کیوں ایسا ہے؟ میرے ساتھ بھی ایک فوبیا کہہ لیں ہے, یہ ڈر ہوتا ہے کہ اوف اللہ جائیں گے, ٹیکے لگیں گے, اگر روٹ کنال ہونی ہے یا اور جو ٹریٹمنٹ ہے, اسکیلنگ ایکس وائی زی. آئی گو ٹو دا ڈینٹسٹ ویری آفن, سو بڑا مشکل مسئلے مسائل ہوتے ہیں. تو یہ ڈر کیسے نکالا جائے, کیوں ہوتا ہے یہ ڈر؟ پہلا سوال تو یہ کہ ڈر کیوں ہوتا ہے. ڈر آپ کو پتہ ہمیشہ بچپن میں
جو ڈر آتا ہے نا وہی بعد میں بڑا ہوتا جاتا ہے. تو بچپن میں یہ لگتا ہے کہ یہ تو بہت اسٹرانگ ٹیتھ ہیں ہمارے, ٹوٹ جائیں گے, اور خاص طور پہ جب دودھ کے دانت ٹوٹ رہے ہوتے ہیں تو بچوں کو لگ رہا ہوتا ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا, اب پتہ نہیں آئیں گے کبھی کہ نہیں آئیں گے کہ نہیں آئیں گے, کیونکہ ہارڈ چیز ہے نا. تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو اتنے مضبوط ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو کچھ بھی کرنے کا ہتھوڑیاں چلیں گی, آریاں چلیں گی, اور ہوتا بھی یہی ہے کیونکہ یہ ہارڈ اسٹرکچر ہے. تو ہمیں کام کرنے کے لیے مختلف کٹنگ انسٹرومنٹ, ڈرلنگ انسٹرومنٹس کا یوز کرنا پڑتا ہے. اور پھر ٹیکا تو کہیں بھی مشکل لگتا ہے, لیکن وہ اندر جا کے اندر کہاں لگے گا, تو اندر تو. اور پھر نیڈل بھی اس کی تھوڑی سی لمبی ہوتی ہے کیونکہ ہم نے ڈیپ جا کے لگانا ہے نا, رائٹ, تو وہ ایکسیس کے لیے وہ سارا پھر خوف بڑھتا جاتا ہے. لیکن اگر آپ جیسی پیاری ڈاکٹرز ہوں تو پھر ہمیں خیال ہے تھوڑا ڈر کم لگتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ بتائیے کتنا ضروری ہے ڈینٹل ہیلتھ کی اویئرنیس ہونا, ہائیجین کی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بیڈ بریتھ اور یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں یہ تبھی ہوتی ہیں کہ جب آپ پراپر کیئر نہیں کرتے, اور پھر یہ ایونچولی آپ کے رشتوں کو بھی خراب کرنا شروع کر دیتی ہیں. آئی مین یو نو اف وی گو, سو ہاؤ وڈ یو, ایک تو اویئرنیس میں چاہوں گی دی جائے, اور کس طرح سے ہمیں ٹیک کیئر کرنا چاہیے. دیکھیں سب سے پہلی بات جو ہے, ہم رمضان ٹرانسمیشن کر رہے ہیں تو صفائی نصف ایمان ہے جی, اور صفائی میں جو منہ کی صحت ہے وہ بہت وائٹل ہے. منہ آپ کا گیٹ وے ہے ٹو یور باڈی, ٹو یور باڈی, ٹو یور اسٹمک, ایوری تھنگ. آپ جو سب کچھ اندر لے کے جا رہے ہیں, ناک سے سانس لے کے جا رہے ہیں, ہوا لے کے جا رہے ہیں, اور سب کچھ منہ سے ہی اندر لے کے جا رہے ہیں, تو اس لیے اس کی ہیلتھ ہونا بہت ضروری ہے. اور میرے خیال میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ اگر میری امت کو گرانا گزرتا تو میں مسواک ہر وضو کے ساتھ فرض کر دوں. اچھا, تو یہ اس سے بڑی بات تو پھر ہمارے لیے بینگ اے مسلم کچھ رہ ہی نہیں گیا. نصف ایمان بھی ہے اور سنت بھی ہے. بالکل. اب بات یہ ہے کہ ہم اس زمانے میں ہم بہت ساری ظاہری چیزوں پہ جاتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ بس یہ ہمارا جو ایک ظاہری چوکٹھا ہے وہ اچھا ہو, ہم جب ہونٹ کھولیں, پردہ کھلے تو سامنے سامنے نظر آئے, لیکن اندر ہم نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ اندر کیا ہو رہا ہے. اب آپ کے ٹیتھ میں گیپس بھی ہوتے ہیں, تو اس میں یہ ہے کہ اگر کیڑا لگتا ہے تو وہ فوری طور پہ تو پین نہیں ہوتا. ٹھیک, اچھا چلیں یہ ہم بعد میں جاتے ہیں کہ جب کیڑا لگتا ہے اور پھر وہ کیونکہ درد شروع میں نہیں ہوتا تو ہم جاتے ہی نہیں, لیکن وہ کیڑا لگتا کیوں ہے یہ ضرور آپ بتائیے تاکہ خیال رکھا جائے, تاکہ اس تک پہنچا ہی نہ. تو جو کیڑا لگنا یا مسوڑوں کا خراب ہونا, یہ ساروں میں جو کنٹرولبل فیکٹر ہے, جس چیز کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں, وہ صفائی ہے. ٹھیک ہے. اور تھوڑی سی اپنی خوراک کا ڈینٹل ہیلتھ کی بات کریں, مثلاً اگر آپ نے فیس کی کلیننگ کی بات کرنی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے لائک یو نو میک اپ ریموور سے یوز کرنا ہے, پھر کلینزنگ کرنی ہے, پھر ٹونرز لگانے ہیں اینڈ آل دیٹ. تو اگر ہم چلیں آ جائیں ڈینٹل اویئرنیس دے رہے ہیں ہم دیکھنے والوں کو, اور آج کل تو آپ کو پتہ ہے ویسے ہی پکوڑے, سموسے, بریانیاں, تو ہر چیز ہی جو کھانے کی بہت زیادہ ہوتی ہے, تو جتنا آپ زیادہ انٹیک کرتے ہیں کھانا اتنا آپ کی ڈینٹل کیئر ہونی ضروری ہے. ناؤ کمنگ ٹو دا فرسٹ اسٹیپ, کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم کر کے ہمارے ہاں صفائی دانتوں کا جو بیسک کانسیپٹ ہے وہ برش کر لو یوں کر کے, ہاں جی, رگڑا مارو. سو اصل طریقہ کیا ہے؟ اصل طریقہ تو دیکھیں جو مسواک ہے اسی سے ہم آگے فردر جاتے ہیں. اب مسواک تو ظاہر ہے اس زمانے میں ہم لوگ نہیں ظاہر ہے ود دی پیسج آف ٹائم, تو برش جو ہے پرفیکٹلی اوکے ہے. اب کوئی بھی کام جو ہے نا اس کے لیے جو آپ کی ہینڈ موومنٹ ہے دیٹ میٹرز, اور جتنے فائن کام ہے وہ فائن موومنٹ سے ہوتے ہیں. زور لگانے سے کوئی خوبصورت کام نہیں ہوتا, زور زبردستی برش کرتے پکڑا اور رگڑا یوں 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 یوں, پتہ نہیں جیسے جھاڑو لے کے. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آج آپ نا اپنی ساری چیزیں بھی لے کر آئی ہیں. تو سب سے پہلے ہم اویئرنیس دینے کے لیے, ویسے میں اپنے دانتوں پہ بھی دے سکتی تھی لیکن روزوں کی وجہ سے ہو نہیں سکتا, اس لیے یہاں پر وہ ایک what do you call this ماڈل, ہاں ماڈل ٹیتھ لے کر آئے ہیں. تو ہم آپ کو آج بتائیں گے, مجھے تو پتا ہے کہ کیسے برش کرنا ہے, مگر آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ برش کو رگڑائی نہیں کرنی بلکہ پراپر طریقہ کیا ہے برش کرنے کا. میں چاہوں گی کہ یہ کیمرے کو آپ ذرا فوکس کر لیں. جی فوکس دیکھیں, ایسے ایسے رگڑنے سے تو آپ کا اس کو یوں کر کے, تو پھر اب بتائیے. ہاں جی, ایسے ایسے رگڑنے سے تو کچھ نہیں, ہاں جو ہم نے یہ تو ٹو بی ویری آنیسٹ, اگر ہم جیسے آج کل رمضان ہے تو سب لوگوں نے فیل کیا ہوگا کہ کچھ نہیں بھی کھاتے
تو دانتوں کے اوپر افطاری کے وقت ایک طے آ جاتی ہے. اچھا. تو یہ جو سرفیسز ہیں یہ بولنے سے اور کھانے سے تو صاف ہو جاتی ہیں. ٹھیک. جو ہمیں اصل سرفیسز کرنی ہے وہ مسوڑے کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو گیا اور درمیان میں سے ٹھیک ہے اور یہ چوئنگ سرفیسز ٹھیک ہو گیا. سو ناؤ 3 ایسی جگہ ہیں, ایک تو آپ کی جو مسوڑوں والا ایریا, ایک آپ کی دانتوں کے بیچ کا ایریا اور پیچھے والی سائڈ, اور نہیں اور چبانے والی سائڈ. اچھا چبانے والی, اور جو پیچھے وہ بیچارہ غریب مسوڑا وہ تو پھر پیچھے ہے تو وہی نا ہر دانت. اچھا وہ آئی ایم سیئنگ کہ ہر دانت کا آپ نے یہ 3 سرفیسز کرنی. ٹھیک ہو گیا, ڈن ہو گیا. اب یہ جو ہے اس میں تو کچھ نہیں ہوگا, اس میں تو کچھ صحیح طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ آپ 45 کے اینگل پہ تھوڑا سا ٹیڑھا کر لیں مسوڑے کی طرف برش کو, ٹھیک ہے, اور تھوڑی سی آگے پیچھے موومنٹ دیں. ہاں. اور اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے گم کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا مساج بھی ہوگا, ٹھیک ہے, اور سیگمنٹ وائز ہوگا, ایک ترتیب کے ساتھ. آپ پچھلے 2-3 دانتوں پہ رکھیں, تھوڑی سی موومنٹ دیں, پھر آپ اگلے 2-3 دانتوں کے ساتھ آئیں, پھر اسی طرح پوری ادھر کی سرفیس کریں, پھر اندر کی سرفیس کو بھی اسی طرح ٹلٹ کر کے. ٹھیک ہو گیا. 45 کے اینگل پہ جب آپ تھوڑا سا مسوڑے کی طرف ٹیڑھا پن کریں گے تو آپ, اور برش سافٹ ہونا چاہیے, ہارڈ نہیں ہونا چاہیے, اور بہت زور نہیں لگانا. اچھا, جینٹل پریشر. ہاں وہ یہی بات میں کہہ رہی تھی, کئی دفعہ لوگ جب مسوڑے پہ رکھ کے کرتے ہیں تو اتنی زور سے ہارڈ برش کی وجہ سے کہ وہ ایک دفعہ تو آپ نے صفائی کر لی مگر پھر اس کے بعد زخم ہو جاتے ہیں. اس زخم کے علاوہ مسوڑے پیچھے چلے جاتے ہیں اور جو روٹس ہیں جڑیں ایکسپوز ہو جاتی ہیں. صحیح. اور وہ پھر اس برش پریشر سے وہ پھر رگڑی جاتی ہیں. اچھا, تو وہ نہیں کرنا, یہ بھی نہیں کرنا. تو یہ تو آپ کا اسی طرح اندر سے کریں سب سرفیسز کو. یہ تو ہماری باہر کی اور اندر کی سرفیس ہوگی. صحیح ڈاکٹر صاحب, میں نے نا اندر اور باہر ہمیشہ کیا, مگر یہ جو آپ نے چبانے والی جگہ بتائی ہے نا, نہیں چبانے والی پہ بھی آپ نے یوں کر کے اس کو کرنا ہے. اچھا, یہ میں نے یہ ضرور کرنا چاہیے, اور خاص طور پہ جو ٹین ایجر بچے ہیں نا, کیونکہ ان کا ٹین ایج میں کیڑا لگتا ہے اس سرفیس پہ زیادہ. اچھا, بالخصوص یہ جو پیچھے مولرز, ہاں مولرز کے اوپر, تو جو چھوٹے بچے ہیں نا ان کو ضرور مولرز پہ ادھر کلیئر کرانا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اور جو ٹین ایج کے بعد مڈل ایج یا اولڈ ایج کہہ دوں اگر میں, ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ مسوڑوں کے درمیان سے صفائی کریں. اچھا, اب جو مسوڑوں کے درمیان صفائی کرنی ہے اس برش نے تو پہنچنا نہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور جو مسواک ہے اس کو بھی اگر آپ دیکھیں تو اس کے برسٹلز بنتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر صحیح نرم والی مسواک بالکل ٹھیک ہے, وہ سخت لکڑی نہ لی جائے, تازی لی جائے, تو وہ جو برسٹل بنتے ہیں نا اسی طرح اس کے بھی برسٹل بنتے ہیں. یہ جو دھاگا ہوتا ہے جیسے مسواک کے ریشے بنتے ہیں اسی طرح یہ ویکس دھاگا ملتا ہے. یہ 250-300 کی ڈینٹل فلاس کی ڈبی مل جاتی ہے. صاحب آپ دھاگا کہہ رہی ہیں, پتہ چلے لوگ اپنی گھر کی نلکیوں سے دھاگے نکال رہے ہیں. یہ ویکس دھاگا لینا ہے, وہ والی 250 کی نلکی لے لیں, 6 مہینے چل جائے گی. اچھا ٹھیک. اور ایٹ دا اینڈ آف دا لائف آپ کے اس 250 کی وجہ سے بہت سارے پیسے اور تکلیف بچے گی. اس کو آپ نے اس طرح سے لے لینا ہے تھوڑا سا. اچھا, میں تو بہت تھوڑا سا نکالتی ہوں, یہ جتنا ہے نا اتنا میں نکالتی ہوں, تھوڑا سا تھوڑا بڑا کرنا. اگر آپ نے سارے دانتوں میں کرنا ہے تو پھر ہاں, تو پھر وہ ظاہر ہے ڈفرینٹ. پھر اس طرح سے آپ نے فنگرز پہ ریپ کر لیں, ایک طرف تھوڑا کریں ایک طرف زیادہ کریں. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اس کے بعد آپ نے یوں درمیان میں سے جانا ہے. ٹھیک ہے, یہ جی اندر آپ نے ڈال. اچھا, اب اگر کیمرہ دکھا سکتا ہے تو یہ اگر آپ یہ والی موومنٹ کریں گے ٹھیک ہے تو وہ آپ کا گم انجر ہوگا. خاص طور پہ وہ جو ماؤنٹیڈ ٹوتھ پک کے پلاسٹک کے ٹوتھ پک کے پیچھے لگے ہوتے ہیں وہ سارا انجر کر رہے ہوتے ہیں. نہیں وہ نہیں ٹھیک, مجھے خود نہیں وہ پسند, کیونکہ وہ سارے اس مسوڑے کو نا, یہ جو ٹرائنگولر سبتکوند ہے اس کو انجر کریں. تو اب آپ نے کرنا کیا ہے, آپ اپنی دونوں فنگرز کو ایک اس طرف لے جائیں. اوہ انٹرسٹنگ. اس طرح سے آپ سی بنا لیں نا. ٹھیک ہو گیا. اس تھریڈ کا. اوکے, تو ایک سرفیس یہ کلین ہوگی, ایک سرفیس یہ کلین. بریلینٹ. تو اس طرح اتار لیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا جو پرپز ہے کلیننگ کا, ہمیں پوری اس سرفیس کو کلین کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جب سی بنائیں گے تو وہی فائدہ. اچھا, اب سوال یہ ہے کہ پہلے فلاس کیا جائے پھر برش کیا جائے؟ برش کیا جائے اور پھر فلاس کیا جائے. ٹھیک. اور جن لوگوں کے گیپس زیادہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے, ان میں فلاس افیکٹو نہیں ہوتا, خاص طور پہ کھانا بھی پھنسا ہوتا ہے. تو یہ چھوٹا انٹرڈینٹل برشز ایسے ہوتے ہیں ڈفرینٹ, یہ اسی طرح بھی ملتے ہیں, علیحدہ سے بھی ملتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب گیپ زیادہ ہو تو آپ اس طرح سے
اندر باہر سے صاف کر. انٹرسٹنگ انٹرسٹنگ. اب بات یہ ہے کہ گیجٹس کا زمانہ ہے، اور خاص طور پہ جب میں میل حضرات کو کہتی ہوں نا کہ یہ آپ نے فلاس سے دانت صاف کرنے، تو مجھے یوں دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں بیوی کرے گی میری. اچھا ان کے فنگرز یوزڈ ٹو نہیں ہے نا، ہم خواتین کی تو دھاگے سے بالکل دوستی ہے. ہاں تو وہ جو ہے ان کے لیے ایک گیجٹ ہے، آپ دیکھ لیں، وہ بڑا اچھا افیکٹو ہے. دس از کالڈ واٹر فلاس. اچھا واٹر فلاسنگ. واٹر فلاسنگ. اچھا ٹھیک ہے. ابھی یہ پاکستان میں عام طور پہ ریٹیلر پہ نہیں آپ کو ملے گا، آن لائن ریسورسز سے آپ کو مل جائے گا. اچھا ٹھیک ہے. ڈفرینٹ ورائٹیز ہیں. دس از دا پورٹیبل ون. اوکے. جو آپ اپنے بیگ میں رکھ کے تو کہیں بھی لے کے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک بڑا بیگ خریدیں. اگر آپ کے پاس چھوٹا بیگ ہے تو پھر آپ یہ ٹریول کے لیے، ہاں اگر آپ نے ٹریول کرنا ہے. اس میں پانی ڈلے گا. اچھا ٹھیک ہے. پانی ڈالیں اور اس کو ٹپ کو آپ بالکل اسی طرح آن کریں، پانی بھر کے سنک پہ کھڑے کھڑے، اور اس کو ادھر آن کر کے آپ جب لگائیں گی تو یہ پانی فلش کرے گا. تو پانی منہ میں جائے گا؟ منہ میں جائے گا اور سنک پہ چلا جائے گا. پانی وہ تو ٹھیک ہے، میرا مطلب ہے کہ وہ پانی کے ساتھ پانی جو ہے وہ درمیان میں سے جیسے اسپل ویز نہیں ہوتے وہ کلین ہو جاتا ہے. آئی انڈرسٹینڈ، بٹ مائی ویری پریکٹیکل کوشچن، ڈو یو تھنک کہ یہ زیادہ پریکٹیکل ہے اور سوٹیبل ہے اور زیادہ کارآمد ہے، یا یہ جو ہم ہاتھ سے کر رہے ہیں؟ دیکھیں اگر ڈینٹل فلاس ہاتھ سے آپ افیکٹولی کر سکتے ہیں تو اٹس گڈ. ٹھیک ہے. اس میں مہنگا بھی نہیں ہے، وہ سستا ہے. صحیح. لیکن اگر آپ نہیں کر سکتے تو نہ کرتے ہوئے یہ مطلب یہ کہ آلٹرنیٹیو اس کا یہ ہے، مطلب ایزی ہے. اور خاص طور پہ جو لوگ نہیں کر سکتے یا ڈسیبلٹی کا بزرگ ہیں، ٹھیک ہے، ان کے ہاتھوں کی اس طرح سے نہیں موومنٹ رہتی، آسانی ہے. صحیح. گیجٹس اسی لیے تو بنائے جاتے ہیں آسانی کے لیے. اب جس طرح بھی کریں، اب کلین کریں بٹوین دا ٹیتھ، دانتوں کے درمیان میں سے صفائی کرنا بہت ضروری ہو گیا. اچھا ایک اور جو سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے، ٹوتھ پیسٹ کون سی استعمال کریں؟ اچھا اب ٹوتھ پیسٹ جو ہے وہ دیکھیں کیمیکل ہے. ٹھیک ہے. کیمیکل سے آپ گھر میں اگر صفائی کرنے والی آئے اور سرف بکھیر دے فرش پہ، ٹھیک، اور تھوڑا بہت یوں کر کے چلی جائے تو وہ صفائی نہیں ہوگی. ٹھیک ہو گیا. اسے کونوں میں جھاڑو دینا پڑے گا، وائپر لگانا پڑے گا. بالکل بالکل. اسی طرح میں ٹوتھ پیسٹ بھی ویسے ہی ہے. آپ منہ میں جھاگ بنائیں، منہ کا صرف ہے، ہاں اچھا جھاگ بنائیں، اس کو ملیں اور پھینک دیں، وہ نہیں. جب تک آپ برش سے اس کو کونوں میں نہیں لے کے جائیں گے اس کا فائدہ نہیں ہے. ٹوتھ پیسٹ جو ہے میڈیکیٹڈ نہیں یوز کرنی چاہیے، فلورائڈ والی ٹوتھ پیسٹ یوز کرنی چاہیے، اور ایک برانڈ بہت سال ہر سال نہیں یوز کرنا چاہیے. اچھا سو یو کیپ چینجنگ. ہاں کیپ چینجنگ. ٹھیک ہے. کیونکہ اس میں کوئی نہ کوئی ڈس انفیکٹنٹ ڈالے ہوتے ہیں، تو وہ پھر فلورا کو ڈسٹرب کرتا ہے. جب آپ ایون سوپ اور شیمپو کے بارے میں، بالکل اس کے بارے میں کہ بالوں کے لیے بھی ہمیشہ یہ بات کی آپ ہمیشہ ایک نہ یوز کریں. اچھا تو ڈاکٹر صاحب یہ ہم نے ہمیشہ سنا ہے، وہ کہتے ہیں ڈیڈ یو clean your teeth today is like twice a day every day. So twice a day is fine یا ہر دفعہ کھانے کے بعد؟ کیونکہ جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو آپ کے ہوتا ہے، تو اگر آپ ساتھ ساتھ کرتے جائیں what would you recommend، یا 2 دفعہ کافی ہے؟ دیکھیں رات کو سونے سے پہلے تو لازمی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ کا 6-8 گھنٹے 10 گھنٹے منہ بند رہے گا. ٹھیک ہے. جو بھی فوڈ وہاں پہ ہے ریمننٹس ہیں وہ خراب ہوں گے اور دانت خراب ہوں گے. ٹھیک ہے. اور صبح ناشتے سے پہلے کرنے کا فائدہ اس لیے نہیں ہے کہ اگر آپ نے رات کو کیا ہوا ہے آپ صبح اٹھ کے خود ہی کر لیں. ٹھیک ہے. ناشتہ کرنے کے بعد بات کریں. That's beautiful. اس میں بچے جو چھوٹے ہیں نا، خاص طور پہ انہوں نے اگر اسکول، آج کل تو خیر آن لائن زیادہ چل رہا ہے، لیکن جب اسکول جانا ہے تو ہم ان کو دے دیتے ہیں بیک بریڈ دے دی، رس دے دیے، سیریل دے دیے. یہ ساری چیزیں زیادہ اسٹک کرتی ہیں ایز کمپیئر ٹو چکی کا آٹا اور پراٹھا. ٹھیک ہے. اور ایون فروٹس بھی اتنا نہیں اسٹک کرتے. ہاں فروٹس نہیں کرتے نا اسٹک. لیکن جو کینڈیز ہیں، چاکلیٹ، جتنی ریفائنڈ فوڈ ہے نا وہ اسٹک کرتے ہیں. تو اس وقت آپ برش کر کے بھیجیں. اور کھانے کے بعد تو ویسے ہی آپ کو اچھا رنس کر لینا چاہیے. بالکل. برش لازمی نہ بھی کریں، لیکن اگر کہیں کھانا پھنستا ہے تو اس کو کلین کریں. اچھا اب مجھے بتائیے کہ جو بچوں کی یہ آ جاتا ہے کیڑا، جسے بلیک سا جسے ہم کیڑا کہتے ہیں کہ اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ کیڑا جو ہے وہ اس طرح کا کیڑا نہیں ہوتا، یہ بھی اسی طرح دماغ کا کیڑے کی طرح ہی ہے کہ کہنے میں کیڑا ہے. صحیح. لیکن یہ ایک بیکٹیریل ڈیزیز ہے. اچھا. اور انسانوں میں سب سے زیادہ پائی جانے والی بیماری ڈینٹل کیریز یا کیڑا لگنا ہے. اچھا. اور کیونکہ دانت بھی 32 ہوتے ہیں تو کیڑے بھی زیادہ ہی لگتے ہیں. صحیح. بالکل سب سے زیادہ ہے.
تو ان کیڑوں سے پرہیز کے لیے کیا کیا جائے؟ پرہیز کے لیے یہ ہے کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں، ٹین ایجر تک جو بچے ہوتے ہیں، اس میں ان کی نا چبانے والی سرفیس پہ زیادہ آتا ہے. اچھا. تو جب بھی میٹھا یا اسٹکی فوڈ کھائیں، ٹھیک ہے، یا کینڈیز، اور تھوڑا اوائڈ بھی کریں ذرا سا بچوں کو. نہیں اوائڈ کریں لیکن ڈسپلن کے ساتھ اگر کریں نا کہ آپ دن میں کھایا اس کے بعد اچھا سا برش کر لیا یا اچھی طرح اس کو صاف کر لیا. اگر وہی چپکا رہا اور سو گئے تو پھر منہ میں جو بیکٹیریا ہیں اس پہ اس جو بچی ہوئی خوراک ہے اس پہ ایکٹ کرتے ہیں اور ایسڈ پروڈیوس ہوتا ہے. تو آپ کی یہ ساری گفتگو سے مجھے اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ آپ ذرا جلدی اٹھیں سحری میں، اور سحری میں آپ کھانا کھائیں، مطلب سحری کریں، اور سحری کرنے کے بعد کیونکہ آپ نے سارا دن برش نہیں کرنا، اور وہ ہم اسلامی لحاظ سے بھی کہا جاتا ہے کہ آپ برش نہیں کر سکتے اور وہ سارا، تو ہم سحری کرنے کے بعد اتنا ٹائم ہو کہ ہم پراپرلی برش کر کے تو پھر میرے خیال میں ہونا تو یہی چاہیے کہ سحری کر کے آپ نے ظاہر کھایا ہے وہ صاف کریں. بالکل. اچھا جو ہمارا اسلامی لحاظ سے ہے نا کہ آپ برش نہیں کر سکتے، اس میں یہ کہ آپ ٹوتھ پیسٹ نہیں ڈالیں. اچھا. خالی برش آپ کر سکتے ہیں اور ایون مسواک بھی کر سکتے ہیں. مسواک بھی کر سکتے ہیں، خالی برش کر سکتے ہیں. اینڈ واٹ اباؤٹ دس فلاس بھی کر سکتے ہیں. فلاس بھی کر سکتے ہیں بیکاز اس سے کچھ اندر نہیں جا رہا. ویری انفارمیٹیو. اور اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز ہے جو ہم ڈینٹل کیئر کے لیے جو آپ ایڈ کرنا چاہیں اپنی ڈینٹل ہیلتھ کے لیے؟ اس کے علاوہ ایک جو بہت اہم بات ہے وہ تو ہے رمضان کے حوالے سے کہ رمضان میں ہم لوگ کیونکہ اگر بلیڈنگ ہو جائے یا منہ میں کوئی بھی اگر علاج کرتے ہوئے ذائقہ آئے تو ہم کہتے ہیں کہ روزہ اہم ہے. تو اس لیے رمضان سے پہلے اپنے دانتوں کا جو ایکیوٹ ہیں ان کو پہلے ٹریٹ کرا لیں، پھر رمضان میں بڑا مشکل ہوتا ہے. بہت ہی اچھی بات آپ نے کر دی. اس کا مطلب یہ اب تو خیر کچھ نہیں ہو سکتا، اب تو رمضان چل رہے ہیں، تو اس لیے اب نیکسٹ ٹائم آپ نے یہ خیال رکھنا ہے. بٹ آئی تھنک اٹ واز کوائٹ انفارمیٹیو. اور ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ رمضان ان لوگوں کے لیے بہت اچھی اپرچونیٹیز ہے جو ان عادتوں کے شکار ہیں جو کہ ہماری صحت کے لیے اچھا نہیں ہے. دیکھیں جو 30 دن ہے نا وہ آپ کی ہیبٹ میکنگ یا ہیبٹ بریکنگ کے لیے بہت اچھا پیریڈ ہے. بالکل. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمیں مہینے کے روزے دیے ہیں اس میں بہت ساری عادتیں ہم اپنا سکتے ہیں جو پورا سال ہم چلا سکتے ہیں. تو جو لوگ پان، سگریٹ، چھالیا، ہاں بالکل، وہ یہ ساری چیزیں آپ کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے. صحیح. اگر آپ روزے میں رکھتے ہیں تو آپ ان چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے، اسی پیریڈ کو آپ پورے سال کے لیے کر لیں اور روزہ کھول لیں. افطاری اور سحری کے درمیان بھی ان سے چھٹکارا حاصل کریں، کوشش کریں. ہاں، اینڈ آئی تھنک دس از دا بیسٹ ٹائم ٹو گیٹ ریڈ آف آل دیٹ. تھینک یو ڈاکٹر صاحبہ، بہت بہت شکریہ. بہت اچھی آپ نے انفارمیشن ہمیں پرووائڈ کی. اور ان تمام دیکھیں انفارمیشن آپ کو ہر طرف ہر جگہ پہ ملتی ہے، مگر یہ اب آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس انفارمیشن کو لے کے پیپر کی صورت میں یا اپنے فون کے اوپر آپ دیکھ کے فون کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، یا وہ پیپر جس کے اوپر یہ تمام ہدایات ہیں اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، یا پھر آپ اس کو پریکٹیکلی اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں. ہم اس ٹرانسمیشن کے ذریعے یہی بات آپ کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہی حقیقت ہے اس دنیا کی کہ جب تک آپ عملی طور پہ کوئی چیز اپنی زندگی میں شامل نہیں کریں گے تو پھر آپ بس خواہشات ہی لے کے اپنی زندگی گزار سکیں گے، وہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکیں گے. تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ جو کچھ ہم یہاں سے سن رہے ہیں، گین کر رہے ہیں، لرن کر رہے ہیں، اس کو اپنی زندگی میں شامل کر سکیں. ایسے علم کا کیا فائدہ جو آپ تک پہنچ تو گیا ہو مگر آپ کے عمل میں نہ آئے. سو اسی دعا کے ساتھ یہی دعا ہے اس رمضان کی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں کے اوپر عمل کرنے کی اور ایک بہترین صحت مند زندگی گزارنے کی توفیق عطا کرے. تھینک یو ونس اگین. آپ کا بھی بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رمضان علم ہے، رمضان علم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک ٹو آر شو. خواتین و حضرات، رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن رمضان علم ہے آپ دیکھ رہے ہیں. اور جیسے جیسے وقت، میں ہمیشہ کہتی ہوں، جیسے جیسے وقت قریب آ رہا ہے، عید کا، عید کی خوشی تو ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے جو اپنی رحمتیں برکتیں لے کر آتا ہے، اب اس بات کا احساس ہونا شروع ہو گیا کہ کم دن رہ گئے ہیں، مگر جو وقت گزرا بہترین گزرا. بہت کچھ سیکھا، بہت کچھ سمجھا، بہت کچھ جانا، اور کوشش یہی کر رہے ہیں کہ جو اس پلیٹ فارم سے سیکھا ہے اس کو اپنی زندگی میں شامل کر کے زندگی کو بہتر بنایا جائے. یہاں پر اس سیٹ پہ بیٹھ کر اس پلیٹ فارم کے اوپر میری بہت ڈائنامک
شخصیات سے ملاقات ہوئی, اپنی اپنی فیلڈ میں ہیڈ وہ کرتے ہیں اور بہترین کام کر رہے ہیں, ایک چینج لے کر آ رہے ہیں پاکستان میں, اپنے ٹیلنٹ کو منتقل کر رہے ہیں لوگوں میں. ایسی ہی شخصیت ہمارے آج کے اس پروگرام اور اس سیگمنٹ میں بھی ہماری گیسٹ ہیں جی, وائس پریزیڈنٹ ڈیوو پاکستان ایکسپریس بس سروس لمیٹڈ. ہمارے ساتھ موجود ہیں ساجد خان صاحب. السلام علیکم ساجد صاحب. وعلیکم السلام. بہت کیسے ہیں آپ کو؟ ایک تو رمضان کی مبارکباد ہو, کیسا گزر رہا ہے رمضان آپ کا؟ الحمدللہ بہت اچھا گزر رہا ہے. اچھا سر, آپ لوگوں کی ظاہر ہے زندگی, ہر کسی کی زندگی بدل جاتی ہے, ایک خوبصورتی کا احساس بھی ہوتا ہے, رحمتوں برکتوں کا بھی احساس ہوتا ہے, تو آپ کی جو فیلڈ ہے اس میں کیا چینجز آتی ہیں؟ کیا آپ کی جو بس سروس ہے اس کی روٹین میں کوئی چینجز آتی ہیں, یا کوئی سحری افطاری اینڈ آل دیٹ کس طرح سے ڈیل کیا جاتا ہے؟ چونکہ ایک روٹین کا ایک سلسلہ ہوتا ہے تو بسوں کے شیڈول تھوڑے چینج ہو جاتے ہیں. لوگ رات میں سفر کرتے ہیں, یا تو افطاری کے بعد پریفر کرتے ہیں, یا پھر سحری کے بعد پریفر کرتے ہیں, مگر یہ تو ہو گئے شارٹ روٹس. جو لانگ روٹس ہیں اس پہ تو پھر آپ کچھ بھی کر لیں تو اس میں کوئی نہ کوئی ایک چیز ضرور آئے گی. تو اس کے پھر ہم نے بندوبست ٹرمینلز پہ کیے ہوتے ہیں, ہمیں ٹائم معلوم ہوتا ہے, نماز کا بھی ہم اہتمام کرتے ہیں, سحری کا بھی اہتمام کرتے ہیں, اور افطاری کا بھی کرتے ہیں. جو بس جس شیڈول میں آ رہی ہوتی ہے ہمیں معلوم ہوتا ہے, تو پھر اس ٹرمینلز پہ جو ریلیونٹ ٹرمینل ہوتا ہے اس پہ یعنی کسی کو تکلیف نہیں ہوتی, بلکہ آپ کو اور اچھا لگ رہا ہوتا ہے اس میں. اچھا, انٹرسٹنگ کہ اجتماعی طور پر مل کے ایک سفر جو کر رہے ہیں, ایک روحانی قسم کی یعنی ماحول بن جاتے ہیں. ٹرمینلز سجے سجائے ہوتے ہیں, کھانا پینا ملنا شروع ہو جاتا ہے, لوگ ریلیکس ہو جاتے ہیں, سفر بھی ہو رہا ہوتا ہے. مگر یہ نہیں ہوتا کہ نہیں خدا نہ کرے آپ سفر میں ہیں تو آپ کی اذان ہو گئی ہے یا آپ کو سحری نہیں ملے گی, یا یہ نہیں ہوتا. ایک پورا ایک پراپر سسٹم ہے, کیونکہ سالوں سے آ رہا ہے تو اس کے شیڈول اب بہت ہی اسٹرکچرڈ ہے, ویل آرگنائز طریقے سے کیا جاتا ہے. اچھا, سحری اور افطاری کا بڑا انٹرسٹ ہوتا ہے لوگوں کو کہ کیا چیزیں ہوں گی, تو کیا ویسے آپ کا مینیو میں کیا کچھ ہوتا ہے؟ یہ تو ذرا تھوڑا سا بتائیں. ہاں, یعنی افطاری میں تو ایک یعنی وہ جو ایک سافٹ ڈرنک یا مشروب ہوگا, کوئی کھجوریں ہوتی ہیں, نارملی بریانی ہوتی ہے زیادہ. اچھا, اس کو مینٹین کرنا ذرا آسان ہوتا ہے آپ کے لیے, اور کیونکہ ہزاروں میں لوگ ہوتے ہیں, بالکل ایک بس میں 40-42 لوگ ہوتے ہیں, اور ہزاروں سینکڑوں بسیں چل رہی ہوتی ہیں, تو پھر وہ آپ کو یعنی زیادہ تر چاول اور اس طرح کی چیزیں آپ کو یعنی کنوینئنٹ رہتی ہیں, یا پکوڑے کنوینئنٹ رہتے ہیں. اور اگر سحری ہے اس میں چائے اور کوئی کھانا کوئی ایسی چیز مل جاتی ہے. بہت زیادہ لمبا چوڑا مینیو نہیں ہوتا, اور آملیٹ ٹائپ چیز ایسے نہیں ہوتا, آپ کو کسی باکس کی شکل میں دینا ہوتا ہے نا. تو مگر یہ کہ بہرحال سفر میں پھر یہ لوگ, یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے. پلس ٹرمینلز پہ ٹک شاپس بھی ہوتی ہیں, بالکل صحیح, وہاں ہر چیز اویلیبل, پیزا بھی اویلیبل ہوتے ہیں, تو لوگ کچھ لوگ تو ساتھ بھی سفر میں کچھ لے آتے ہیں. بالکل ٹھیک, تو وہ یعنی سسٹمک چل رہا ہوتا ہے. اچھا ساجد صاحب, میں جب آپ کے پروفائل کو دیکھتی ہوں اور میں دیکھ رہی ہوں تو میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ نے ماشاءاللہ TCS, OCS, MNP, لیپرڈز اور پھر اب ناؤ ڈیوو, یہ ہمارے پاکستان کی ٹاپ لیڈنگ ایسی کمپنیز ہیں جس میں سب میں آپ نے کام کیا. ماشاءاللہ اتنا ایکسپیرینس, آپ نے کیا اپنی زندگی کے اس سفر میں کیا ایسے اسباق ہیں جو سیکھے ہیں اتنی بڑی کمپنیز کے ساتھ کام کر کے؟ نارملی اس سے پہلے میں ایک اور ملٹی نیشنل کمپنی میں تھا جو اس وقت کی سیلولر کی موبائل کی سب سے بڑی کمپنی تھی, انسٹافون نام تھا اس کا. تو جب وہاں ہم کام کرے تھے تو وہاں کچھ عرصہ ہم نے برٹش کے ساتھ کام کیا, اور کچھ لوگ پھر کچھ سال امریکنز کے ساتھ کام کیا. وہاں سے یہ سمجھ میں آیا کہ کس طرح سے آپ یعنی آرگنائز کریں گے اپنے آپ کو, کس طرح سے آپ ایگو سے اوپر آئیں گے, کتنی محنت کرنی پڑے گی, کسٹمر اورینٹیشن کیا ہوگی, آپ چینج ایجنٹ کیسے بنیں گے, اور فارمیٹنگ کیا ہوتی ہے, انگریزی کیا ہوتی ہے, پریزنٹیشن. تو جب میں اس طرح کی پاکستانی کمپنیوں میں آیا تو وہاں مجھے لگا کہ یہ ہمارے لیے بڑا سوٹیبل ہے, وہاں پہ آپ چینج لا سکتے ہیں. تو جب میں نے TCS جوائن کیا پشاور میں, تو پھر وہاں سے 3 سال میں پروموشن کے لاہور, اور پھر 1 سال کے اندر اندر کراچی, اور میں بہت کم عمر میں بھی وہاں کیا یعنی ہیڈ آف ریکوری, ہیڈ آف سیلز سپورٹ, ہیڈ آف سسٹم ڈیولپمنٹ, اس طرح کی چیزوں پہ رہا. اس میں یہی تھا کہ آپ کچھ یعنی آپ ریسرچ کریں, انٹرنیشنل مارکیٹس کو دیکھیں, اور اس کو پھر آپ اصل چیز انیشیٹو نہیں ہوتے, اصل چیز اس کی ایگزیکیوشن ہوتی ہے. یعنی آپ بھی سوچ سکتی ہیں, میں بھی سوچ سکتا ہوں, سوچ تو کوئی بھی لے گا, اس کو پھر کیسے امپلیمنٹ کیا جائے, اور اس کی جو اندر جو برداشت ہے, جو پیشنس آپ رکھتے ہیں, لوگ کتنی مخالفت کرتے ہیں. تو میں جہاں بھی گیا پہلے فیزز میں لوگوں نے کہ ہنگامہ ہمارے خلاف کھڑا کر دیتے ہیں کہ جی چینج, یا کوئی کسی چیز کو اسٹرکچر کرنا چاہتے ہیں, یا کسی کو آرگنائز کرنا چاہتے ہیں, یا کوئی فارمیٹ کرنا چاہتے ہیں. تو بڑی مشکل تھی, مگر مینجمنٹ ہمیشہ اچھی رہی ہے ہمارے پاس, انہوں نے بڑا انکریج کیا, اور پھر ہم نے ایک
اس کے بعد پھر میں او سی ایس میں جب گیا وہاں بھی یہی فارمولہ تھا کہ آپ نے چینج لانی ہے. وہ پھر خود ہی ٹرانسفارمر کی MNP بنی. پھر میں لیپرڈز گیا. ڈیوو تو بالکل یعنی میرے لیے ایک سب سے بڑا ادارہ تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ڈیوو کارگو کر رہا تھا پچھلے 20-22 سال سے, مگر وہ ہوم ڈیلیوری یا کارپوریٹ سیلز یا COD اس پہ نہیں تھا. بالکل ٹھیک. تو پھر ہماری مینجمنٹ نے یعنی جب مجھے ہائر کیا تو ان کا یہی ایک چیلنج تھا کہ آپ نے اس کو یعنی ایک ریزنیبل کوریئر کمپنی بنانا ہے. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ پھر پچھلے 5 سال سے ہم نے اس کو ایک کوریئر کمپنی میں کنورٹ کیا ہے. ہم ہوم ڈیلیوری کرتے ہیں. کارپوریٹ سیلز ہمارے پاس, کارپوریٹ کسٹمرز ہیں ہمارے, 150 فرینچائزیں ہیں, 100 ایجنٹس ہیں, 2000 لوگ ہیں, 200-300 گاڑیاں ہیں, 300-400 بسیں ہیں, ٹرکس ہیں, پورا ایک نظام بن گیا ہے اس کا. تو یہ میرے لیے وہاں بہت میرے لیے فیوریبل رہتا ہے جہاں کوئی چیز کرنے کو ہو. میں ڈھونڈتا ہوں ایسی کمزور جگہ جہاں پہ آپ کو کام کرنے کا موقع ملے. اچھا, لوگوں کا تو مزاج بالکل اس کے برعکس ہوتا ہے. لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ ایسی جگہ ہو جہاں پہ بس سب سسٹم بنا ہو, آپ جا کے وہاں پہ بیٹھ جائیں اور آپ بس دیکھیں کہ ہاں کیا ہو رہا ہے. اور آپ اس کے بالکل جسے کہتے ہیں برعکس ہیں. آپ ہی کہتے ہیں کہ مجھے وہ جگہ پسند ہے جہاں پہ میرے لیے چیلنجز ہوں اور میں تبدیلی لے کر آؤں. اگر آپ لیکوڈ ہیں اور آپ کسی جگہ بھی آپ یعنی گلاس میں ڈالیں گلاس بن جائیں, جگ میں ڈالیں آپ جگ میں پانی بن جائیں, تو پھر آپ تو کچھ بھی نہیں ہے نا. آپ کو جسٹ فالو کرنا ہے, اور جو بھی آپ کر رہے ہیں وہ آپ نے نہیں سوچا, جو وہ کسی اور نے سوچا ہے. جو آپ فالو کر رہے ہیں وہ پالیسی آپ کی نہیں ہے, آپ کا برین اس میں نہیں گیا ہوا. میں ایسی جگہ پریفر کرتا ہوں, ایسی کمپنی پریفر کرتا ہوں جہاں پہ آپ کا برین جائے, جہاں آپ کی محنت جائے, جہاں آپ کو کرنے کو بہت کچھ ہو اور آپ اس کو خود ایکسپیریمنٹ کریں, ایگزیکیوٹ کریں. ابھی اب ڈیوو پاکستان کو دیکھتے ہیں تو ہمیں خوشی ہوتی ہے, فخر ہوتا ہے. یہ تو ہم نے خود مل کے بنایا, ٹیم ورک کیا نا ہماری. اگر یہ اسٹرکچر مل جائے آپ کو تو آپ نے کیا کیا, پھر کچھ بھی نہیں کیا اس میں. بالکل صحیح. اچھا, کیا پوٹینشیل آپ کو نظر آتا ہے؟ اب COD جو ہے اگر دیکھا جائے تو بہت ہی جسے کہتے ہیں نا اب کارآمد, اس لیے کیونکہ جو COVID-19 اور کورونا کے بعد یہ جو ساری سچویشن ہوئی اس میں آپ اگر یہ کہیں کہ 90% لوگ جو ہیں وہ آن لائن پہ آ گئے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ابھی ریسنٹلی جو پینڈیمک ہوا ہے اس کی وجہ سے ڈیوو کو COD اور یہ جو ڈیلیوریز ہیں اور کوریئرز ہیں اس میں فائدہ مند ثابت ہوا ہے لوگوں کے گھروں تک فٹ سٹیپ پہ پہنچانا؟ پہلے تو ہم اس کو سمجھ لیں کہ آن لائن یا یہ چیزیں ہمارے ملک سے باہر یہ بہت پرانی ہو چکی ہیں. وہاں پہ تو لوگ ٹائلز اور سب چیزیں بھی منگوا لیتے ہیں. یہ ذرا ہماری قوم یا ہمارے ماحول ایسا ہے, ہم پینڈیمک میں ہی ٹھیک ہوتے ہیں, کسی چیز میں ٹھیک ہوتے ہیں نا. کہ یار ابھی دیکھیں آپ ابھی لیڈیز بھی اور آپ بھی گھر کی گروسری بھی منگوا رہی ہوں. بالکل ایسے, کیونکہ سمجھ آ گئی نا, مجبوراً سمجھ آئی. مگر یہ پہلے سے اسٹرکچر تھا. یہ پچھلے 10 سالوں میں آن لائن شاپنگ یا کسی کوریئر کمپنی سے چیزیں منگوانا پہلے بھی تھا. یعنی یہاں پہ کریم مروبر آئے تو بہت ساری چیزیں اور بھی آ گئیں. لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ تو آسان کام تھا. اس طرح کی چیزیں تو فائدہ تو ہوا ہے. ایک مارکیٹ اویئرنیس آئی ہے, ایک مارکیٹ کھلی ہے, اور یہ اتنی یعنی 40-50% ہر کمپنی گرو کر رہی ہے ان چیزوں میں, جبکہ نارمل یہ فگر نہیں تھی. 10-15% گروتھ تھی. اب تو لوگ 2 ڈیجٹ 3 ڈیجٹ میں چلے جاتے ہیں. اتنی زیادہ گروتھ ہے اس میں, اور ابھی بھی بہت کم ہے. یعنی ہم جو کر رہے ہیں ابھی صرف فیشن ہو رہا ہے, اور میڈیسن نہیں ہو رہی, گروسری اور یہ نہیں ہو رہا, بہت ایسی چیزیں بھی نہیں ہو رہی. ابھی صرف یعنی فیشن ہو رہا ہے, موبائلز ہو رہے ہیں. مگر ایک وقت آن لائن لوگ کر لیتے ہیں. زیادہ تر فیشن اور موبائلز اور ایسیسریز میں لوگ آ گئے ہیں نا. مگر ایک ایسا وقت آئے گا کہ آپ میڈیسن بھی, ابھی آپ دیکھیں نا کہ آج پیٹرول کی قیمت کیا ہے. اگر آپ کو 500 روپے کی میڈیسن لینی ہے تو پھر اگر آپ باہر جائیں گے تو 500 روپے آپ کو لگ جائیں گے. آپ کو اس وقت محسوس تو نہیں ہوگا اگر گاڑی کنزیوم کر رہی ہوگی نا. تو یہ روزانہ ہم نکلتے ہیں, کبھی ایون میڈیکل رپورٹس یہ آ جائیں گی, ٹیلرز آ جائیں گے اس میں. آپ ڈریس گھر سے بھجوائیں گے, گھر سے ریسیو کریں گے. مجھے لگتا ہے ہمارے گھر کی خواتین تو آدھا ٹائم درزی کے پاس گزار لیتی ہیں. تو وہ آنا جانا. مجھے لگتا ہے کہ فیوچر میں یہ سیگمنٹ بھی میڈیسن, ڈاکٹر, یہ سب چیزیں شاید آن لائن ہو جائیں. یعنی آپ گھر سے چیزیں دیں. میڈیکل رپورٹس ہیں ابھی تو اچھا ہو گیا, گھر آ کے آپ کے سیمپل لے جاتے ہیں, رپورٹ گھر بھجوا دیتے ہیں. مگر میرا بینکنگ آن لائن ہو گئی, آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. تو اس کے تو بہت اسکوپ ہے, اس کا کوئی ہم یعنی وہ فور کاسٹ بھی نہیں کر سکتے. So you are saying there is no end to this, مطلب it's unlimited. میں جب سٹارٹ میں تھا 2002 میں کوریئر TCS میں, ہمارا خیال تھا کہ ہماری گروتھ یہی ہوگی, کمپنی آگے کیسے جائیں گی, پتہ نہیں کیا ہوگا. وہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ اتنا میگا انڈسٹری بن جائے گی. 50 کمپنیاں آج کام کر رہی ہیں. ہم ڈیو میں جب آئے تھے ہم نے کہا تھا ہم تو 5000 شپمنٹ پہ کب جائیں گے پر ڈے پہ, 10,000 شپمنٹ پہ کب جائیں گے. اب تو 20-25,000 شپمنٹ پر ڈے ہو گئی ہیں. تو ہمیں یہ سمجھ آ گیا کہ یار یہ ہماری جو فور کاسٹ ہے وہ بہت تھوڑی ہے, اور شاید اس سے زیادہ گروتھ آئے گی.
تو اس کو آپ یعنی اس کا اینڈ کوئی نہیں ہے, یہ بڑھتا ہی جائے گا. سامان کی موومنٹ ہمیشہ رہے گی, نیڈ بھی ضرورت رہے گی, اس کا موڈ لاجسٹک میں ہی جائے گا. انڈسٹریاں, مینوفیکچررز اور چیزیں بھی لاجسٹک کی محتاج ہوتی ہیں. ہم صرف چھوٹے کام نہیں کرتے, پورے ہوم موورز ہوں, کوئی پلانٹ شفٹ کرنا, کوئی بھی چیز ہو, سب لاجسٹک کے انڈر آتا ہے. پوری فیکٹریوں کی یعنی مٹیریل, ہاں ہم کرتے فارماسیوٹیکلز, LEDs, موبائلز, یہ سارا یعنی ہیوج کوانٹٹی جو کہ ڈسٹریبیوٹر سے فیکٹری سے ڈسٹریبیوٹر کے پاس جاتا ہو, وہ بھی ہے, وہ تو اس کا کوئی اور راستہ ہی نہیں ہے. بالکل صحیح, دیٹس دی اونلی وے. بریلینٹ. اچھا, جس وقت ہم خاص طور پہ بالخصوص کوریئرز کی اگر ہم بات کریں تو کوریئرز میں ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ آئیڈیا ہوتا ہے, آپ اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں, مگر جب آپ گراؤنڈ پہ آتے ہیں, میرا بھی ایک چھوٹا سا حجاب لائن ہے, حجاب کا بزنس ہے, تو جو کسٹمرز ہوتے ہیں وہ کوریئر بوائز جو ہوتے ہیں ان کی وجہ سے بڑی پرابلمز بھی کئی دفعہ فیس کرنی پڑتی ہیں. آپ بھی ایسے پرابلمز کو گو تھرو کرتے ہیں کہ جو چھوٹے لیول کے اوپر وہ ٹائم پہ نہیں پہنچا, اس نے ایک ٹائم دیا, وہ وہاں پر نہیں پہنچا, وہاں پہ گئے ہیں, وہ کہہ رہی ہے کھول کے پہلے دکھائیں, پھر ہم تو آپس میں ایک کسٹمر ہے, ایک آپ کا کوریئر پرسن ہے جو دے رہا ہے, اور تیسرا جو ہے وہ برانڈ ہے جو آپ کو پرووائڈ کر رہا ہے اور وہ آپ کو بیچ میں اس نے بنایا ہوا ہے. اس طرح کی کوئی ہیں مشکلات؟ ہاں, مشکلات تو ہیں اس قسم کی, مگر جو ہمارے کسٹمر جو کارپوریٹ کسٹمرز ہیں ان کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ یہی ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی ڈسپیوٹ میں یا کانفلکٹ میں کسٹمر کے ساتھ جائیں گے تو وہ ہمیں اسسٹ کریں گے. سپوز کوئی کسٹمر خوش نہیں ہے یا وہ ہمیں شکایت کر رہا ہے, ڈیفینیٹلی بعض لوگ آن لائن جاتے ہیں تو پھر ان کو لاجسٹک اپنی ہی فرسٹ ہینڈ میں ملتے ہیں, وہ کوریئر کے ساتھ بات کرتے ہیں, تو نارملی تو یہ مسئلے شپر کے ساتھ حل ہو جاتے ہیں, مگر ہم بھی حل کر لیتے ہیں. ان کے پاس موبائل ایپ ہے, کمپلینٹ کر سکتے ہیں, ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں. نارملی ایجوکیٹ کرنا ہوتا ہے کسٹمر کو. سپوز اکثر وہ چیز کھول کے پھر شکایت کرتے ہیں, تو ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ وہ ایک تو اتھینٹک سائٹ سے لیں. یعنی اکثر لوگ ایسی جگہوں سے چیز لے لیتے ہیں کہ جو ان کو پھر کوئی یوز چیزیں بھجوا دیتے ہیں, ان نون ہوتے ہیں, پیسے ٹرانسفر کر لیتے ہیں پہلے. ہاں نہیں, وہ بالکل وہ ذرا یعنی آپ پہلے ایجوکیٹ ہو جائیں کہ یار اچھی برانڈڈ جگہوں سے آپ چیزیں لیں گے جس کی کوئی ریٹرن پالیسی کریڈیبلٹی اور ریٹرن پالیسی بھی کوئی ہو. ریٹرن پالیسی بھی. اچھا, دوسرا یہ کہ آپ ظاہر آپ تو ایک سینٹر کی پارٹی ہے نا, تو آپ جن کارپوریٹ جو آپ کے جو وٹ یو کال دیٹ کسٹمر کلائنٹس ہیں جو بڑے لیول کے اوپر کام کر رہے ہیں, وہ آپ لوگ بھی تو دیکھ کے ہی کرتے ہوں گے نا کہ کس کس کے ساتھ ہم نے کام کرنا ہے, یا پھر یا ون ٹائم بھی آپ اگر کوئی کہتا ہے کہ لے کے پیسے ہمیں دے دیں, یا پراپر اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ اکاؤنٹ کھلتا ہے اور پھر اس میں وہ استعمال کر اکاؤنٹ تو کھلتا ہے, مگر یہ کہ ہم کسی کسٹمر کو یا اگر آپ آ جائیں اور آپ کا حجاب آن لائن کوئی چھوٹا سا کاروبار ہے تو ہم اس کو ریفیوز تو نہیں کر سکتے کہ چونکہ جی آپ کا آرڈر توڑے ہیں یا میں آپ کو جانتا نہیں ہوں یا آپ بہت بڑے نہیں ہیں, تو ڈیفینیٹلی انٹرٹین تو کرنا ہوتا ہے, مگر ہم شناختی کارڈ لے لیتے ہیں اور ہم اس کے جو پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں وہ 3 دن روک لیتے ہیں. ہمارے پاس ان کا IBFT ہوتا ہے, تو ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی نامعلوم آدمی ہے, اس کا ایک اکاؤنٹ ضرور کھلتا ہے. یعنی چھوٹے سے چھوٹا بھی کیش پہ نہیں کرتے, ایک اکاؤنٹ کھلتا ہے اور وہ ہمارے ایکسیس سے باہر نہیں ہوتا. تو ہم ابھی تک تو الحمدللہ جتنے بھی کانفلکٹس آئے ہیں ہم نے ریزالو کیے ہیں, اور باتیں بہت چھوٹی ہوتی ہیں, 4000 5000 چھوٹی, وہ صرف کسٹمر سروسز چاہیے تھی. اگر ایون شپر ریزالو بھی نہیں کرے تو ہم ریزالو کر لیتے ہیں. ہمارا تو وہ یعنی ریسیور جو ہے نا بار بار ہم سے ملتا ہے, تو پھر وہ ہماری اپنی ریپوٹیشن کے لیے بھی ہم چھوٹے مسئلے تو خود ہی حل کریں. دیٹس ریئلی نائس, دیٹس ویری گڈ. اچھا جی, کمنگ ٹو بس سروس ہم اگر آ جائیں, ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ پاکستان کی بیسٹ بس سروس ہے ڈیوو, کہ جس نے ایک ٹرینڈ سیٹ کیا, اور آج تک اگر ہم اس کو دیکھیں کمپیئر کریں تو آپ کو کوئی دوسرا اس کے ساتھ کا نظر نہیں آتا. اٹ واز نمبر 1 اینڈ اسٹل از. تو اس میں کیا گروتھ ہوئی ہے اوور دا پیریڈ آف ٹائم؟ اس میں بھی یعنی جیسے اس کے زیادہ تر لنک ملک کی اکانومی سے اور ان چیزوں سے ہوتا ہے. جیسے اب فیول کافی ایکسپینسو ہو گیا, تو پھر اس کا جو اثر پڑتا ہے وہ بس کی پیسنجر گروتھ پہ پڑتا ہے. یعنی پہلے اگر آپ گاڑی میں سفر کر رہے تھے تو نارملی لوگ پھر بس میں سفر کرنا شروع کر دیتے ہیں. پلس جو ایئر فیئرز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, موٹر ویز سے بھی بہت فرق پڑا ہے. یعنی اب آپ سوات, پشاور, پنڈی, کراچی تقریباً موٹر ویز ہیں, تو جب ہر چیز اب موٹر ویز پہ ہیں تو لوگ پریفر کرتے ہیں فار دیئر اون سیفٹی, فار دیئر اون اکانومی کہ بس پہ سفر کریں. تو اس پہ بھی بہت گروتھ ہے, اور گروتھ آ رہی ہے. آپ نے دیکھا کتنی کمپنی اچھی کمپنیاں اور بھی آئی ہیں, فالو بھی کیا انہوں نے ہمیں, مگر یہ کہ گروتھ بہت ہے. آپ کو موٹر ویز پہ بسیں اب زیادہ نظر آتی ہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو بسیں نہیں تھیں, مگر اب بسیں آپ کو اچھی بسیں, ہماری بھی اور لوگوں کی بھی اچھی بسیں آپ کو نظر آتی ہیں. اس پہ بھی بہت گروتھ. تو آپ نے مارکیٹ میں اچھا ہیلدی کمپٹیشن دیا ہے. آپ یعنی ٹرینڈ سیٹر ہوتے ہیں نا, ٹرینڈ سیٹر ہوتے ہیں. آپ آتے ہیں ڈیفینیٹلی مارکیٹ تو اوپن ہوتی ہے, آپ کو مونوپولسٹ پوزیشن میں تو جا نہیں سکتے. یہ کہ آپ اپنے اسٹینڈرڈس کو, بار کو
ऊपर कर रहे होते हैं। तो आपको खैर ज़ाहिर है ऑब्वियसली आप उस कंपनी के बट फिर भी जस्ट फॉर द रिकॉर्ड आई वांट टू नो कि आपको लगता है कि डेवू ने आज तक जिस अमेजिंगली स्टार्ट किया था और एक अपनी मार्केट बनाई थी, आज तक वो उसी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किए हुए हैं? उस स्टैंडर्ड को मेंटेन भी किए हुए हैं और उसको इम्प्रूव भी किया हुआ है। और साथ साथ बीच में यानी थोड़ी सी चेंजेस तो आती हैं, टेक्नोलॉजी में भी आती हैं, बसों में भी आई है। तो एक जब आप स्टार्ट करते हैं तो फिर आपके पास सब कुछ पुराना हो जाता है। अभी एक रिव्यू किया हमने, बसें नई डाली हैं, टर्मिनल नए किए हैं। अगर आपको देखा हो आपने तो लोगों के पास टर्मिनल्स नहीं होते, लोगों के टर्मिनल्स जॉइंट होते हैं या किसी बस अड्डे पे जाके आप किसी गंदी जगह पे बैठते हैं। हमने आज तक एक एयर कंडीशन टर्मिनल्स, पैसेंजर लाउंजेस, प्रे एरियाज, ये कहीं अब भी नहीं है। होस्टेसेस, ड्रेस्ड होस्टेसेस, सिक्योरिटी कैमरास, सिक्योरिटी गार्ड्स, 24/7 जनरेटर्स, इस किस्म की चीज़ें आज भी नहीं है। मैं आपकी बस सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए कि आपको इससे अंदाज़ा होगा कि इस डेवू बस ने पाकिस्तान में जो लोकल विद इन सिटी बसेज़ हैं उस पर क्या ग्रोथ ली। BRT पेशावर एक सबसे बड़ा यानी लोकल विद इन सिटी बस सर्विस है, वो डेवू पाकिस्तान ऑपरेट कर रहा है। इसके अलावा ऑरेंज लाइन ट्रेन डेवू पाकिस्तान ऑपरेट कर रहा है। मेट्रो मुल्तान डेवू पाकिस्तान, ग्रीन लाइन कराची हम ऑपरेट कर रहे हैं। स्पीडो बसें लाहौर में ये हम ऑपरेट कर रहे हैं। इससे आपको अंदाजा होगा कि हमने उस बस से जो कि इंटरसिटी था, इंट्रा सिटी बस में यानी आपको यानी हमारे स्टैंडर्ड्स का कि गवर्नमेंट के इतने कॉम्प्लेक्स स्टैंडर्ड हम जीत सके। और इस वक्त मुल्क के सबसे 10 बड़े प्रोजेक्ट में से 6 प्रोजेक्ट हमारे पास हैं। ब्रिलियंट, एक्सेलेंट। फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या हैं? फ्यूचर क्या आप देखते हैं आने वाले वक्त में डेवू का, और किस तरह से कंट्रीब्यूट करेगा पाकिस्तान की इकोनॉमी में ये इदारा? अभी तो कुछ भी नहीं बना। जैसे बलूचिस्तान डिस्कनेक्टेड है मोटरवेज से, अभी पूरी दुनिया अलग से पड़ी हुई है। अभी कराची, हैदराबाद और सक्कर के बीच में मोटरवेज नहीं बने हुए, अभी बहुत कुछ बाकी है। तो मैंने आपको कहा ना कि कोई भी फोरकास्ट नहीं, ये सब पॉजिटिव होगा। मैं पॉजिटिवली बोल रहा हूँ कि फोरकास्ट आप नहीं कर सकते। ये आपको जितना आप इसको यानी टेक्नोलॉजिकल और कस्टमर फ्रेंडली और इसको आसान बनाएंगे लोगों के लिए, तो ये बढ़ते जाएगा। इवन गवर्नमेंट भी बहुत इन्वॉल्व है लोकल प्रोजेक्ट्स में। आपने देखा मुसलसल पिछले 10 सालों में कितने लोकल प्रोजेक्ट बने, मेट्रोज बने, ट्रेन्स बनी, और पता नहीं क्या क्या बन सकता है। और कराची में अभी ऑरेंज लाइन आ रहा है, वो भी हमारे पास है। तो आप देखेंगे ये तो इसकी ज़रूरी नहीं है कि हम डेवू पाकिस्तान इंटरसिटी बस को देखें, इसके जो इर्द गिर्द चीज़ें बनी हुई हैं जैसे डेवू कार्गो है, ये चीज़ें हैं, तो ये भी इसके साथ आपको बताती हैं कि काफ़ी ग्रोथ है इसमें। इसका एक ब्राइट फ्यूचर है। बिल्कुल, इंशाल्लाह। एनी मैसेज जो तमाम लोग देखने वाले हैं, कोई पैगाम देना चाहेंगे? आपकी पहली बात से मैं इनको पैगाम ये देना चाहता हूँ कि आप जहाँ भी जाएँ ज़रूर चेंज एजेंट बने। आपने जो सोचा है तो उसके ख्यालों में ना रहें, उसको यानी पेपर पे उतारें, ज़मीन पे उतारें, उसको एग्जीक्यूट करें, और उसके लिए पेशेंस चाहिए होती है। मुझे 27-28 साल जॉब करते हुए हो गए हैं, मगर हमारे जो मेरी विजन है, जो काम है, वो अभी बहुत काम बाकी उसमें। मुसलसल जितना भी काम करें, यानी आप दिल ना तोड़ें अपना कि ये बस अब ये तो नहीं हुआ, मैं वहाँ गया था तो मुझे मौका नहीं मिला। अगर आपको मौका नहीं मिलता आप चेंज करें, मगर चेंज एजेंट ज़रूर बने। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। इट इज़ रियली नाइस मीटिंग यू एंड नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, और आप ही जैसे जिसे कहते हैं ना डिलिजेंट सोच रखने वाले लोग, और ऐसा जो बेहतरीन काम लेकर आगे चलें। विश यू ऑल द लक। थैंक यू। जी ख़वातीन हज़रात, आपने देखा है कि हमारे मुल्क में इस कदर टैलेंट, इस कदर पैशन, इस कदर इंथुजियाज़म है कि हम अपने मुल्क के लिए और जो भी जिस इदारे में भी हम काम कर रहे हैं उसमें बेहतरीन मौक़े लोगों को भी दें और बेहतरीन तरीके से तरक्की करते हुए कामयाबी की मंजिलों को छुएं। जब ऐसे लोगों से मुलाकात होती है, बात होती है, इतनी पॉजिटिविटी देख के यकीन होता है कि आने वाला मुस्तकबिल जो है वो बेहतरीन और रोशन है इंशाल्लाह। इसी पैगाम के साथ, इसी मुलाकात के साथ रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से वक्फे के लिए। वापस आएंगे, एक और हमारे साथ मेहमान है, हमारे साथ रहिए। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। रमज़ान इल्म है, रमज़ान इल्म है। वेलकम बैक, खुश आमदीद कहते हैं ख़वातीन हज़रात। बुक रिव्यू हमारा सेगमेंट, और आज जो किताब जिसका हम आपके सामने रिव्यू करने जा रहे हैं ये है जी उम्मीद ज़िंदगी है। ये तर्जुमा किया गया है एक इंग्लिश, एक अंग्रेज़ी किताब का।
میں بتانا چاہوں گی کہ اس کتاب کے مصنف ہیں وکٹر فرینکل، جو کہ اپنے زمانے کے ایک ماہر تھے، ماہر نفسیات تھے، اور وکٹر فرینکل کو دوسری جنگ عظیم میں ان کی پوری فیملی کے ساتھ قید کر دیا گیا، اور اس قید میں بے انتہا مظالم ہوئے ان کے اوپر۔ جب انہیں قید سے رہا کیا گیا تو انہیں یہ معلوم ہوا کہ سوائے ان کی بہن کے جتنے بھی لوگ ان کی فیملی میں تھے ان تمام کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے اپنے جو مختلف آبزرویشن ایکسپیرینسز جو ہیں وہ شیئر کی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بات بھی بتائی ہے اور یہ طریقہ بھی بتایا ہے، وہ میتھڈ بتایا ہے کہ کس طرح سے اگر آپ روحانی طور پر اسپرچولی امپاورڈ ہیں تو کتنی ہی سنگین مشکلیں کیوں نہ آ جائیں زندگی میں، کتنی ہی پریشانیاں کیوں نہ آ جائیں زندگی میں، اگر آپ روحانی طور پر مضبوط ہیں تو آپ ان مشکلات کو سہ کر اپنی زندگی کو سہل آسان کر سکتے ہیں۔ خواتین و حضرات، ان کا ایک کال بھی بہت ہی مقبول ہے، ان کی سینگ کچھ اس طرح سے ہے کہ آدمی سے سب کچھ چھینا جا سکتا ہے لیکن اس کی آزادی نہیں چھینی جا سکتی، یعنی آپ کی سوچوں کے اوپر کوئی بھی پہرا نہیں لگا سکتا۔ آپ کے اوپر جتنی بھی مشکلات آئیں، جتنی بھی پریشانیاں آئیں، ایک تھیراپی انہوں نے نام دیا ہے اور اس تھیراپی کا بھی تذکرہ کیا ہے، وہ ہے لوگو تھیراپی، کہ وہ اگر آپ اپنی زندگی میں شامل کریں تو آپ اپنی قوت کو کس طرح سے بڑھا سکتے ہیں۔ انگریزی میں اس کتاب کا نام ہے مین سرچ فار میننگ، اور اردو میں یہ ترجمہ کیا ہے جی اس کتاب کا سید عرفان احمد نے، امید زندگی ہے۔ زندگی میں امید اگر ہو تو زندگی آسان ہو جاتی ہے، خوبصورت ہو جاتی ہے، جینے کا مزہ آتا ہے، جینے کو جی چاہتا ہے کہ آپ اپنی تمام خواہشات پوری کریں، اور یہی زندگی ہے۔ زندگی سے امید نکال دیں تو پھر آپ کی زندگی میں کچھ بھی نہیں رہتا، اور یہی امید دینے کی کوشش کر رہا ہے یہ پلیٹ فارم قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن۔ تو امید کو بلند رکھیں، بہترین زندگی جئیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رمضان علم ہے، رمضان علم ہے، رمضان علم ہے، رمضان علم ہے، رمضان علم ہے۔